السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول میں تیری عادت کا مارا، دیا زہرا کی تحریر۔ اس کا علاج چل رہا تھا، گولی دل کے پاس لگی تھی، حالت سیریس تھی۔ باہر کمشنر جمشید مٹھیاں بیچے بیٹھے تھے۔ جتنا وہ اس گینگسٹر کو ہلکے میں لے رہے تھے وہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا۔ ہر کام انہیں وارننگ دینے کے بعد سر عام کر رہا تھا۔ جمشید خان نے غصے سے مٹھیاں بیچیں۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے ماہل کو ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر باہر نکلا۔ ڈاکٹر پیشنٹ؟ جمشید خان تیزی سے ڈاکٹر کی جانب لپکے۔ انہوں نے گھر کسی کو کال کر کے کچھ نہیں بتایا تھا اور یہی دعا وہ کر رہے تھے کہ ماں بھی کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ہی از آل رائٹ۔ اگر بلڈ تھوڑی سی مس بیلنس ہو جاتی تو دل پر لگتی، وہ مر بھی سکتے تھے، لیکن خدا کا کرم ہے۔ ڈاکٹر مسکراتے بولے تھے۔ کمشنر جمشید خان کو کون نہیں جانتا تھا؟ ویسے بھی بزنس کی فیلڈ میں بھی ان کے بھائیوں کا بہت نام تھا۔ شکریہ۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے کیا؟ جمشید خان ڈاکٹر کو دیکھتے ہلکی مسکراہٹ لے کر بولے، جی ہوش تو آ گیا ہے لیکن انہیں ریسٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ٹیک کیئر آف ہم۔ ڈاکٹر مسکراتے ہاتھ ملاتے چلے گئے۔ جمشید خان نے گہرا سکون بھرا سانس لیا تھا۔ وہ اندر روم میں انٹر ہوئے جہاں سامنے وہ سپاٹ تاثرات لیے چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ درد نہیں تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اسے گولی لگی ہے۔ ماہل، کیسا فیل کر رہے ہو تم؟ جمشید خان پاس پڑے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ماہل ماہل، کیسا فیل کر رہے ہو تم؟ جمشید خان پاس پڑے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ماہل نے سپاٹ تاثرات سے انہیں دیکھا۔ مجھے ماہا کے ساتھ 2 دن میں شادی کرنی ہے۔ ہماری مہندی کا فنکشن کل ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پہ چٹانوں جیسی سختی تھی۔ جمشید خان نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا جبکہ ماہل کے دل میں آگ کا دریا بہہ رہا تھا۔ لیکن تمہاری طبیعت ابھی اس حالت میں نہیں ہو تم۔ جمشید خان لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے بولے تھے۔ ماہل نے ان کی جانب دیکھا۔ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسی چوٹیں مجھے لگتی رہتی ہیں۔ مجھے بس کل ہی فنکشن اسٹارٹ چاہیے۔ امید ہے آپ تیاری کر لیں گے۔ بس چند قریبی رشتہ داروں کو بلا لیں۔ ماہل 2 ٹوک لہجے میں بولا تو جمشید خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ فائل آپ کو مل گئی تھی؟ کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے بولا۔ اس کا دل و دماغ بار بار بس ماہا خان پر اٹک رہا تھا۔ ہاں مل گئی۔ بہت اچھا کام کیا تم نے، مجھے یقین نہیں آتا ڈپارٹمنٹ کے ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کام میں پہلی فرصت میں ان سب کو نکال کر آیا ہوں۔ اب بس ایک مین ثبوت میرے پاس پڑا ہے۔ اس کی وضاحت ہو گئی تو اس سے چیف سلیکٹر اچھے سے بے نقاب ہوگا۔ ادھر وہ پھنسے گا تو وہ گینگسٹر بھی پکڑا جائے گا۔ جمشید خان عزم سے بولے تھے۔ ماہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس ڈیڈلی گینگسٹر کو اپنے ہاتھوں سے سولی پہ لٹکانا چاہوں گا۔ وہ دانت پیستے بولا تھا۔ دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہوئی تھیں۔ اوکے، تم ریسٹ کرو، پھر کل چھوٹا سا فنکشن رکھ لیں گے، جمشید خان کہتے باہر چلے گئے تھے۔ ماہل اس بات میں سر ہلاتا آنکھیں موند گیا۔ ماما، اتنی بھی کیا جلدی ہے آخر میری شادی کی؟ جمشید خان نے گھر آتے ہی جیسے کل مہندی کے فنکشن کے بارے میں بتایا، ماں ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ آخر وہ کب تک برداشت کرتی؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، ماہل چاہتا ہے، اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ صفیہ بیگم اسے سمجھانے کو آگے بڑھی جب وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ماہل، میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، سب کو اس کی ہی پڑی ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں یا ماہل آپ کا بیٹا ہے؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ صفیہ بیگم اس کے اتنے شدید ری ایکشن پر حیران تھی۔ آرزو شور کی آواز سنتے اس کے کمرے میں ہی چلی آئی تھی۔ بڑی ماما آپ جائیں، میں سمجھا دیتی ہوں۔ آرزو ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ صفیہ بیگم انتہائی پریشانی سے باہر نکلی تھی۔ ماہل جیسے اچھا لڑکا وہ کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آرزو نے دروازہ بند کیا۔ ماہا زمین پر بیٹھتے سر پکڑے رونے لگی تھی۔ آرزو نے شدید تکلیف میں اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاس جاتی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ خود کی تکلیف کو بھلائے
اسے بس اب خیال تھا تو ماہا خان کی تکلیف کا۔ ماہا چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، تم سب کو سچ بتا دو۔ آرزو اس کے ہاتھ سر سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی تھی۔ ماہا نے نم سرخ ہاتھ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے اندر قہر برپا ہو رہا تھا۔ وہ مار دے گا آرزو، اس نے ماہل پر بھی گولی چلائی، وہ بہت خطرناک ہے، وہ بہت پراسرار۔ ماہا روتے ہوئے ہچکیوں میں بولی۔ آرزو نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اپنے شوہر کی؟ وہ کیوں مارے گا کسی کو؟ وہ کون ہے؟ ماہا مجھے بتاؤ، کیا کرتا ہے وہ؟ آرزو اس کی آنکھیں صاف کرتی تشویشناک لہجے میں بولی تھی۔ ماہا نے زکام زدہ سی سانس اندر کھینچی، غم تکلیف سے دل میں سوئیاں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ایک گینگسٹر ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے مجھ سے نکاح کیا، پتہ نہیں کیوں وہ میرے پیچھے پڑا ہے، وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا، وہ عجیب سی سرد ہیزل گرین آنکھوں سے بس وار کرتا ہے۔ وہ بہت عجیب ہے آرزو، وہ بہت خطرناک ہے۔ آج اس نے میرے سامنے ماہل پہ گولی چلائی۔ ماہا بتاتے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آرزو نے بری طرح لب کچلے تھے، وہ تو لفظ گینگسٹر پر ہی حیران ہو گئی تھی۔ شاید بڑے پاپا کی وجہ سے کوئی ہو۔ ماہا تم تو سب کو سب کچھ بتا دو یا بھاگ جاؤ یہاں سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ آرزو فی الحال گینگسٹر کو بھلائے لب دبائے فکر مندی سے بولی۔ ماہا نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بھاگ جاؤں؟ اتنا آسان ہوتا ہے آرزو؟ وہ عزت جو برسوں سے بنی ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے خوار کر دوں، برباد کر دوں؟ ماہا نم ویران آنکھوں سے سوال کر گئی۔ آرزو ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم غلط ہوتی تو عزت عزیز تھی، اب تم صحیح ہو، تم نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ ماہا اب عزت سے بڑھ کر تم پر تمہارا نکاح بچانا فرض ہے، آرزو لب بیچے بولی تھی۔ ماہا بس کئی لمحے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا وہ بارات کے آتے لینے آئے گا۔ آرزو کیا ہوگا؟ پاپا، آغا جان، سب کیا سوچیں گے؟ سب میرے بارے میں غلط سوچیں گے۔ وہاں پھر رو دی تھی۔ اپنوں کی نفرت یا ناراضگی بھی کہاں اتنی دیر برداشت ہوتی ہے؟ آرزو نے سامنے ڈری سہمی لڑکی کو دیکھا۔ وہ دونوں بہت مختلف تھیں۔ کاش ماہا خان جتنا صبر آرزو خان میں بھی آ جاتا، اور کاش آرزو خان کی بہادری ماہا خان میں بھی ہوتی۔ میری بات سنو، پھر اگر وہ آ رہا ہے تو آنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم اپنے بارے میں سوچو، جنہوں نے تمہیں پرورش دی ہے نا ماہا؟ اگر انہیں اپنی تربیت پہ یقین ہوا تو وہ تم پر یقین کریں گے، اگر نہیں ہوا تو آخرت میں تم نے اپنا نامہ اعمال خود پکڑنا ہے، دنیا نے نہیں۔ بی بریو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، پھر بارات والے دن ہی دیکھ لیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب فریش ہو جاؤ، کل مہندی ہے، شام ہونے والی ہے۔ آرزو اس کی کمر پیار سے سہلاتی بولی۔ ماہا نے گہری سانس بھرا۔ آرزو نے اسے اٹھایا اور اسے حوصلہ دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماہا نے اس جگہ کو گھورا جہاں سے وہ گئی تھی۔ تمہاری جیسی کزن سب کے پاس ہونی چاہیے۔ ماہا آنکھیں صاف کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر منہ پھلائے کتابیں آگے کھولے بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آرزو نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا تھا۔ آرزو نے لب بیچے، جہاں وہ پہلے اسے وہ ہنسی، وہ مسکراہٹ چھو کر محسوس کرنے کا دل کر رہا تھا، آج وہی مسکراہٹ اسے بس زہر لگ رہی تھی۔ دانیال نے اس کے جھکے سر پر نظر ڈالی تھی۔ وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا تھا۔ جب آرزو نے اپنی کتابیں سمیٹی، وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ فریش ہوتے باہر آیا تو آرزو کمرے میں نہیں تھی۔ وہ لب بیچ گیا۔ وہ روم سے باہر جب جمشید صاحب نے اسے روک لیا۔ دانیال، کل ہی مہندی کا فنکشن ہے، تم سارے کام دیکھ لینا، اوکے؟ جمشید صاحب نے مسکرا کر کہا۔ دانیال نے اثبات میں سر ہلایا۔ نیچے ہال کے صوفے پر بیٹھے اب آرزو موبائل استعمال کر رہی تھی، جو کچھ دن پہلے ہی اسے بابا سے نیو منگوایا تھا۔ لگی تھی مروا سے چیٹ کرنے میں۔ وہ چلتا ہال میں آیا۔ اس کا دوپہر گاڑی سے اترتے وقت لال ہوتا چہرہ وہ دیکھ چکا تھا، پھر اب بھی اس کا منہ پھلائے اسے اگنور کرنا کہاں دانیال کو پسند آ رہا تھا۔
आरज़ू सुनो, दानियाल ने एक नज़र उसे देखते कहा। नताशा जो कमरे में जा रही थी, दानियाल को हॉल में देखते वो भी वहीं आकर एक सोफे पर टिक गई। आरज़ू कान लपेटे बैठी थी। आरज़ू सुनो, मेरी शर्ट तो निकाल दो, दानियाल ने फिर से पुकारा, जबकि वो फ्रेश होकर आया था। आरज़ू ने बड़ी अदा से एहसान करने वाले अंदाज में नज़र उठाकर उसे देखा। इतनी फारिग नहीं हूँ मैं, वो मसनूई सा मुस्कुराई थी। और दानियाल ने जबड़े पीछे उसे देखा। पिंक फ्रॉक में वो वाइट चूड़ीदार पजामा पहने और वाइट दुपट्टा गले में डालते सर पर ओढ़े वो बेनियाजी से बैठी दानियाल की धड़कनों में इंतशार पैदा कर रही थी। दानियाल, मैं निकाल देती हूँ। नताशा मुस्कुराते फौरन से उठी थी। आरज़ू के कान फौरन खड़े हुए थे, लेकिन अंदाज अब भी लापरवाह सा था। शाम का वक्त था जब उधर से आयशा शॉपिंग बैग हाथ में उठाए हॉल में दाखिल हुई थी। बैग सोफे पे फेंक गई, जिसमें माहा के फंक्शन के कपड़े थे। बल्कि माहा अपनी और आरज़ू की शॉपिंग उसने ही की थी। आरज़ू वैसे तो बहुत नखरे करती थी कपड़ों के मामले में, लेकिन इस बार नताशा के चलते उसका दिल उचाट था और माहा ने वैसे ही उसे झंझट में पड़ने से इनकार कर दिया था। तभी आयशा, रुखसार बेगम और सफ़िया बेगम थी शॉपिंग पर और अभी लौटी थी। नहीं शुक्रिया, दानियाल ने सपाट तासुरात से इनकार किया था। आरज़ू के चेहरे पे दबी दबी सी मुस्कुराहट उभरी। अब ज़रा दिल को कुछ ठंडक मिली थी। आरज़ू, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कुछ बोल रहा हूँ मैं। फ़ौरन कमरे में आओ और ऐसा करो, मेरे कल के कपड़े भी निकाल दो। दानियाल कहता पलट गया। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि हर कोई अपनी ही तैयारी में लगा हुआ था। नताशा ने सख्त जहर खुंदा नज़रों से आरज़ू को देखा। आयशा यार, जाओ निकाल कर दो अपने भाई के कपड़े। आरज़ू अब भी मोबाइल पे लगी बेजारी से बोली। आयशा लब दबाती ऊपर दानियाल के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जो शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा था, दरवाजे पर होती दस्तक सुनते झट से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने आयशा को देख लब बीज गया। वो कमरे से बाहर निकला और नीचे हॉल में आया, जहाँ अब सफ़िया बेगम, रुखसार बेगम के साथ नूर बेगम भी बैठी हुई थी। नताशा सब कुछ उचाट दिल के साथ देख रही थी। आरज़ू, ऊपर आकर मेरे कपड़े निकालो, वो वहीं से सख्त लहजे में बोला। आरज़ू ने सर उठा के उसे देखा। रुखसार बेगम ने भी बेटी को आंखों में इशारा किया था, जिसे वो मुकम्मल नज़रअंदाज कर बैठी रही। नौकर समझा हुआ है, सैर सपाटे उनके साथ काम में करूं। वाह, वो नीचे ही बड़बड़ाई, ढीठ बनी बैठी रही। उसे हिलते ना देख दानियाल का गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंचा था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें आरज़ू? वो सीढ़ियाँ तेजी से उतरता शिद्दत से चीखा। आरज़ू से नीचे आता देख सोफे से उछलकर खड़ी होती भागने की तैयारी करने लगी। मैं नौकर नहीं हूँ आपकी, बीवी वाले का। मैं नौकर नहीं हूँ आपकी, बीवी हूँ, वो कहते कहते लब दांतों तले दबा गई। दानियाल ने मायने खेजी से उसे देखा था। एकदम उसके लब दबाने पर वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा था। चलो तुम्हें बीवी वाले काम बताऊं। आरज़ू आगे की जानिब भागी, जिस पर वो उसके पीछे लपका और तेजी से उसके करीब जाते उसकी कलाई दबोचे उसे बाजू में भर लिया। आरज़ू का चेहरा सुर्ख हुआ, जबकि नूर बेगम ने बेटे को घूरा। वहीं नताशा के दिल में आग सी लगी थी। उसने खूनख्वार नज़रों से उन दोनों को देखा था, जबकि आरज़ू की फतह भरी नज़रें अब नताशा पे जमी हुई थी। वो आरज़ू को अपने रूम में लाते उसे नीचे उतार चुका था। क्या मसला है तुम्हें? हाँ, आ क्यों नहीं रही थी? बुला रहा था मैं। वो दीवार के साथ उसके नाजुक वजूद को पिन किए दोनों बाजू आइट साइड में लगा रखते उसकी जानिब झुका। मेरी सुनते हैं आप हमेशा? वो वो कहते रुक गई थी। उसे अपनी सांस सीने में अटकती महसूस हुई। उसकी गर्दन पर झुका और सुलगते लब रखते गहरा सांस भर गया था। बोलो, क्या सुनूं तुम्हारी? बालों में मुंह दिए गहरा सांस भरते आरज़ू की सांसें थमा दी थी। शर्ट लड़खड़ाते लफ्ज़ों और 120 की स्पीड से धड़कते दिल को काबू करते वो दीवार के साथ सख्ती सिमटी मुश्किल बोलती बात बदलने की कोशिश करने लगी थी।
ہاں کیا شرط! اس کی لبوں کو آہستگی سے سلگتے ہونٹوں سے چھوتے وہ مدھم بھاری پرسوز آواز میں بولا تھا۔ جسموں میں بسی اس کی طلسم زدہ سی خوشبو نے آرزو کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ کپڑے! آرزو خشک پڑتے حلق کو تر کرتے بولی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی، دھڑکن ہتھیلیوں میں دھڑکتی محسوس ہوئی۔ کیا کپڑے؟ وہ مکمل مدہوشی کے عالم میں اس پر جھکا، اس کی ہیزل گھبراہٹ سے بھرپور آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے گال پہ رکھتے اب اس کے شگرفی لبوں کو سہلا رہا تھا۔ آرزو نے ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھا اور دانیال نے جھٹ سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے حسرت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ مجھ سے بات کرتے وقت اپنی نظریں جھکا کر رکھا کرو۔ نظریں تم اٹھاتی ہو، دل میرا بیمان ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں پہ انگلی پھیرتے مدھم گمبھیر پن سے بولتا۔ آرزو کا چہرہ دہکا گیا تھا، وہ لب کچل کر رہ گئی تھی۔ اسے اچانک کیا ہو جاتا تھا؟ وہ اس کے لہجے کی نرمی پہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کا دل اس کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ آرزو نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا جب دانیال نے سرائیت سے اسے جانے دیا تھا۔ آرزو کا جسم ہولے سے لرز اٹھا تھا۔ کیا تپش بھرا لمس تھا! سلگتی سانسوں کی مہک اور اس کی دل فریب آواز نے آرزو خان کا دل الگ لے پہ دھڑکانا شروع کیا تھا۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ لب پیچھے خود سے ہی بڑبڑائی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جس پر دانیال ہاتھ پیچھے باندھے پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے پڑھنے خود نکال لیں۔ آرزو وہاں سے فوراً کھسکی تھی۔ دانیال کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ وہیں صوفے پہ ٹھہر گیا تھا۔ آج وہ نتاشا کو اس لیے بھی ساتھ لے کر گیا تھا کہ اس نے نتاشا کو گھر سے بہت دور ایک جگہ دلا دی تھی ٹھہرنے کے لیے۔ اب بس ایسے میں ہی کسی کمپنی میں اس کی جاب دلوا کر وہ اسے وہاں سے فوراً بھیجنا چاہتا تھا۔ اپنے دل میں بڑھتے جذبوں کو قابو کرنا اب مشکل ترین ہو رہا تھا۔ وہ کھل کر انہیں قبول کرنا چاہتا تھا۔ آخر مہندی کا دن بھی آ ہی گیا۔ صبح سے ہر طرف گہما گہمی تھی، اب تو رات ہونے والی تھی۔ مہندی کا فنکشن کمبائنڈ تھا۔ ماہل کی طرف سے تھا ہی کون، اس کی ماں اور چند ایک رشتہ دار۔ ادھر سے بھی بالکل خاص رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا۔ مہا کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ آرزو کئی بار آ کر اسے تسلی دے چکی تھی۔ مہا کو عائشہ ہی تیار کر رہی تھی، جبکہ آرزو بھی تیار ہونے اپنے اور دانیال کے مشترکہ کمرے میں گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہوتی مہا کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی تھی جہاں مہا سوگوار حسن کے ساتھ بیٹھی تھی، ہلکے یلو رنگ کا لہنگا پہنے، اوپر آرنج رنگ کی کرتی پہنے، دوپٹے کو بالوں میں سیٹ کیے وہ پھولوں کی جویلری میں کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ آرزو بے ساختہ اس کے گلے لگی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں، آرزو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت تر کی تھی۔ مہا گہرا سانس کھینچتی خود کو ہمت دیتی عائشہ اور آرزو کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ابھی تو آرزو خان نے ایک مین کام کرنا تھا۔ لان میں فنکشن کا ارینجمنٹ تھا، سب ینگ جنریشن کزن وغیرہ سانگ گا کر انجوائے کر رہے تھے۔ جب وہ لوگوں کی نظریں اٹھیں وہ وہیں ساکت ہو گئیں۔ ماہر رانا نے پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھا تھا۔ وہ نازک اندم لڑکی جس کے چہرے پہ چھپانے کے باوجود اداسی چھائی ہوئی تھی، اس نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا تھا، اور وہ صرف ایک نظر تھوڑی تھی، وہ تو ایک قیامت تھی تو ماہر رانا کے دل پہ گزری تھی۔ وہ وائٹ کرتے پر ہلکے براؤن کلر کی واسکٹ پہنے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل ایک بلٹ کھا کر ہاسپٹل میں پڑا تھا۔ دوسری جانب نیلی آنکھوں نے اپنی آفت کو دیکھا تھا۔ مہندی رنگ کے سوٹ میں وہ بالوں کو کرل کیے کھلے چھوڑے، کانوں میں ایئر رنگ ڈالے، پاؤں میں خصہ پہنے، ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے پھیلائے۔ دانیال کو چاروں شانے چت کر گئی۔ یا اللہ خیر! بے ساختہ ہی اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ ایک وہ ہیزل آنکھیں جب بھی چمکتی چین سکون لوٹ کر ساتھ ہی لے جاتی۔ ان دونوں نے مہا کو لے جاتے
ماہل کے برابر میں بٹھا دیا۔ درمیان میں ایک پردے سے ان دونوں کو الگ کیا گیا تھا۔ عائشہ فی الحال ماری ماری پھر رہی تھی۔ ڈیل سائن ہونے کی وجہ سے معراج کو وہاں مزید کچھ کام نکل آیا تھا، اس لیے وہ کل ڈائریکٹ نکاح پر ہی آنے والا تھا۔ آرزو مسکراتی وہاں سے اندر چلی گئی تھی اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہاں آ گئی۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان تھا، ایسا اطمینان جیسے اس نے جنگ فتح کر لی ہو۔ دانیال کی خود پرتی نظروں کو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ جانے انجانے وہ فخری انداز میں کھڑی تھی۔ آخر کو اس کے محرم کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ مہندی کا فنکشن بڑوں نے شروع کیا تھا۔ آرزو بے صبری سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب وہاں سے نتاشا باہر نکلی تھی، تنگ فٹنگ والے شرارے کرتی میں اس کا نازک سراپا واضح ہو رہا تھا۔ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چڑیل کہیں کی! آرزو منہ بنا کر بولی تھی، لیکن پھر کچھ یاد آتے مسکرا دی۔ اس کی نظریں نتاشا پر تھیں، جس کا رخ دانیال کی طرف تھا۔ وہ دانیال کے پاس جاتی اس کے سامنے رک گئی۔ آرزو نے بے ساختہ دانیال کو دیکھا، جس نے اتنی تیزی سے نظریں پھیری تھیں کہ آرزو لب دبا گئی۔ نتاشا نے کنگ چہرے سے دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آرزو خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیا ہواؤں میں لے جانے والا احساس تھا نہ اس کا محرم جو اس سے اتنی فرصت سے تک رہا تھا، کسی نامحرم کے سامنے آنے سے نظریں ہی پھیر گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور آرزو خان کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ نتاشا غصے میں مکید اپنے پاؤں بار بار ہلا رہی تھی۔ بہت بے چینی ہو رہی تھی جب اس نے پاؤں ہلا کر باہر نکالا تھا۔ ایک دلسوز چیخ ابھری تھی۔ سب لوگ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ نتاشا چیخیں مارتی اچھل رہی تھی۔ اس نے دوسرا غصہ بھی اتار دیا تھا۔ جن میں سے 2 کاکروچ نکلے تھے۔ نتاشا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پہلی بار ماہا کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ عائشہ لب دبائے، جبکہ دانیال نے پہلی ہی فرصت میں اپنی آفت کو دیکھا تھا۔ نتاشا خوف سے سہمتی تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سارا میک اپ بری طرح خراب ہوا تھا۔ آرزو آگے بڑھی اور نتاشا کو تھام کر ایک سائڈ پہ بٹھایا۔ کیا ہوا نتاشا آپی، ڈر گئیں؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اش اش کر اٹھتا۔ اس نے نتاشا کے بہتے آنسو صاف کیے۔ سب لوگ نفی میں سر ہلاتے واپس اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ڈرتے، اگر کبھی بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ گیا تو؟ آرزو اس کے بال صحیح کرتی مصنوعی مسکرا کر بولی تھی۔ نتاشا نے لب بیچے اپنے سے چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا تھا، جس کی ہیزل آنکھوں میں چمک تھی۔ نظریں اگر خود پر رکھتی تو ایسا نہ ہوتا، اس لیے یہ ایک وارننگ ہی سمجھ لیں۔ اللہ کی طرف سے کسی دوسرے پر نظر رکھنے سے بہتر انسان خود پہ توجہ دے، وہ کہتی پلٹ گئی۔ نتاشا دانت کچلتے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ دانیال نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ خانویر ایک سانگ ہو جائے؟ عائشہ چہکی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ آرزو نے منہ بنایا تھا۔ خانویر پلیز ایک ہی بس، عائشہ معصوم صورت بناتے بولی تھی۔ دانیال نے ماہا کی طرف ساتھ بیٹھی آرزو کو دیکھا، جو نفی میں سر ہلا رہی تھی، اور رخسار بیگم نہ جانے اسے کیا بول رہی تھی۔ وہ ایک تھپڑ کھانے کے بعد آرزو نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ دانیال دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ چلو کوئی شعر ہی سنا دے۔ عائشہ نے مائک اسے پکڑایا تھا، جس پر وہ اثبات میں سر ہلا گیا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ آرزو نے ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک بار پھر سے اس کی کاجل کی لکیروں میں ہی الجھ گیا۔ عائشہ نے لب دباتے دانیال کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تھا۔ کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں، مت پوچھو۔ مجھ سے میرا دل لڑ پڑا، مجھے وہ شخص چاہیے۔
وہ لفظوں کا میں سحر کا جادو چلاتے بولا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ہیزل آنکھوں پہ جمی بہت کچھ باور کرا رہی تھی، اور ایک دم ہی دو دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہوئے تھے، جیسے دونوں ایک ہی شہر میں جکڑ لیے گئے ہوں۔ آرزو نے چونکتے نظریں پھیری تھیں۔ اس کی بولتی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ترین امر تھا۔ واہ واہ، کیا بات! شعر بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا۔ عائشہ لب دبائے بولی تو سب لوگوں کا کہا گونجا تھا۔ آرزو خجل سی ہوتی سر جھکا گئی۔ وہی دانیال نے چہرہ موڑ لیا۔ مہندی کا فنکشن تمام ہوا، ماہر لوگ گھر چلے گئے، اور اب سب مہمان بھی آہستہ آہستہ چلے گئے تھے۔ ماہا بھی اس تام جھام سے کافی تھک گئی تھی، تبھی وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ آرزو بھی اپنے کمرے میں جاتے ہی سو گئی۔ دانیال کل کے کاموں کے بارے میں جمشید صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، لیکن دل بری طرح ان ہیزل آنکھوں پر اٹکا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے تھکے سے انداز میں اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پہ رکھا۔ واش روم گئی، فریش ہوتے وہ باہر آئی تھی۔ سر بری طرح درد ہو رہا تھا۔ بے ساختہ نظر اپنے ہاتھوں پر گئی جنہیں وہ دھو کر آئی تھی۔ مہندی کے نقش بہت گہرے آئے تھے، ان کے درمیان میں لکھا ایم۔ ماں کے لبوں سے سسکی سی نکلی تھی۔ ماں تو کہتی تھی مہندی گہری تب ہوتی ہے جب ہونے والا شوہر بہت زیادہ پیار کرتا ہو، لیکن اس کا تو پہلے سے شوہر تھا، نہ وہ شوہر جو ہر جذبوں کو چھپائے سرد مہری کا لبادہ اوڑھے ہوتا تھا۔ اچانک کمرے میں کسی کی موجودگی کو پا کر ماہ چونکی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دل گھبرانے لگا تھا۔ الیگزینڈر! اس کے لب خود بخود گھبراہٹ کے چلتے پھڑپڑا اٹھے۔ وہ اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ پہچاننے لگ گئی ہو مجھے ماہا خان، خیریت تو ہے؟ اور یہ اتنا سجی سنوری کس کے لیے ہو؟ دوپٹے سے بے نیاز اس کے حسن کو دیکھتے وہ سرد وحشت سے لبریز آواز میں بولا تھا۔ ماہ نے گھبراتے لڑکھڑاتے فوراً دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ ایک جست میں پردوں کے پیچھے سے نکل کر ماہ کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ کس کے لیے اتنا تیار ہوئی ہو تم؟ وہ اب بھی سرد سی آواز میں بولا تھا۔ ماہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ جب وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، بولو، جواب دو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کس کے لیے اتنا سج سنور رہی ہو؟ ماہ کے لبوں کو مضبوطی سے اپنے سخت گرفت میں لیتے وہ ہاتھ اس کی کمر پہ لپیٹے اسے خود کے قریب کرتے اس کے چہرے پہ پھنکارا تھا۔ ماہ شدت سے کانپ اٹھی۔ الیگزینڈر! ماہ سسکی۔ اسے الیگزینڈر کی فولادی انگلیاں اپنی کمر کے اندر دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ماہ خان، ایک بات اور سے سن لو، تم پر نفرت اور محبت دونوں میں صرف میرا حق ہے۔ خبردار اگر دوبارہ تم کسی اور کے لیے اس روپ میں آئی۔ ماہ کے گال پر بہتے آنسو کو اپنی انگلی سے چنتے وہ اس کے بالوں پر گرفت ڈھیلی کر گیا۔ ماہ نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکا تھا جہاں صاف سرد پن کی چمک بھی تھی۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ ماہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دوہری اذیت کا شکار تھی، ایک طرف الیگزینڈر کی طرف دل مائل ہو رہا تھا، تو دوسری طرف کسی انجان شخص سے نکاح پر نکاح۔ وہ کیسے یہ سب روکے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ الیگزینڈر اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اپنا حق وصول کرنے۔ وہ ماہ کی کمر پہ گرفت سخت کرتے اس شدت سے خود میں بیٹھ گیا تھا کہ اس کی گرم سانسیں ماہ کے کندھوں کو جھلسا رہی تھیں، جبکہ آنکھوں میں ابھری نفرت بھری چمک ماہ سے بھی پھر بھی چھپی ہوئی تھی۔ تمہیں خود میں بسانے، اتنا کہ تمہیں خود کے وجود سے میری خوشبو محسوس ہو۔ وہ جبڑے پیچھے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر گیا۔ یہ اس کا آخری وار تھا ان لوگوں پر، جبکہ ماہ کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ بولو، چاہتی ہو نا مجھے؟ الیگزینڈر نے بڑی شدت سے اس کے کندھے پہ اپنے گرم نرم لمس چھوڑتے کہا۔ ماہ کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔
وہ خود سے الیگزینڈر کو دور کرنا چاہتی تھی، جس کی انگلیاں اس کی کمر کی گہرائیوں میں الجھتی اس کی کرتی کی ڈوری کو توڑ چکی تھی۔ ماہا نے سختی سے اسے دھکا دیا تھا۔ چلے جائیے یہاں سے، درندہ صرف انسان ہے آپ، بلکہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ وہ چیخی تھی، کئی آنسو گانوں میں بھگو گئے تھے۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ یہ نہ جانے کتنی بار تھا جب سامنے کھڑی لڑکی نے اسے دھتکارا تھا۔ انسان مت کہو مجھے ماہا خان، آج کل کے انسانوں کے ساتھ مجھے جوڑنے سے اچھا ہے کہ تم مجھے صرف درندہ ہی کہہ لو۔ وہ مٹھیاں بیچے بولا تھا۔ ماہا سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کل آؤں گا تمہیں لینے، اور مجھے تم بھی نہیں روک سکو گی، یاد رکھنا۔ وہ انگلیاں اٹھاتے جس طرح آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ ماہا زمین پر بیٹھتی روتی چلی گئی تھی۔ کاش موت آئے اور وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر چلی جائے، بغیر کسی سے کوئی شکوہ کیے، بغیر کسی کو کچھ بتائے، بغیر کسی کے حکم کی پابند بنے، بغیر کسی کی ضد بنے۔ آج ماہا کا نکاح تھا۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں قالوں کا جوڑا بنائے، اسٹائل اور سلیقے سے دوپٹہ سر پر ٹکائے، میک اپ کے ساتھ جیولری بھی ہے۔ وہ قیامت خیز حسن کی مالک لگ رہی تھی۔ سوگواریت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کی سرخ سوجی آنکھوں پر کاجل کی لکیر نے اس کی آنکھوں کا الگ ہی روپ بخش دیا تھا۔ اس کا دل شدت سے بس پھٹنے کو تھا۔ دماغ کی شریانیں پھولی ہوئی تھیں، دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بارات آ گئی۔ عائشہ کی چہکتی آواز گونجی تو ماہا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رک گیا تھا۔ جب ہی جمشید خان کے ساتھ صفیہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوتی، بیٹی کو بلانے لینے لگیں۔ بیٹا، تمہیں چھوٹے پاپا اور آغا جان ادھر ہی ہوں گے، مجھے اسٹیشن جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ جمشید خان جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اسٹیشن بہت ضروری کام تھا، جس کی وجہ سے ماہا کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ماہا اداسی کی مورت بنی ہوئی تھی۔ جب آرزو بھی کمرے میں انٹر ہوئی تھی، وہ بلو اور سلور کلر کی کامدار فراک میں ملبوس، بال اسٹریٹ کیے ہوئے تھے اور آگے کو بڑھی تھی۔ بڑی ماما آپ باہر دیکھیں، اور عائشہ آپ کو معراج بھائی بلا رہے ہیں، میں ماہا کو باہر لے کر آتی ہوں، آرزو مسکرا کر بولی تھی۔ وہ بس انہیں وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ عائشہ مسکراتی وہاں سے پلٹ گئی۔ صفیہ بیگم بھی سر ہلاتی چلی گئیں۔ وہ تمہارا گینگسٹر آ جائے گا نا تو تم بس خاموشی سے چلی جانا ماہا، بس وہ نکاح سے پہلے آ جائے، تب تک ہمت رکھو۔ آرزو نے اسے تسلی دیتے بولی تھی۔ اس کا خود کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ الیگزینڈر نہ آیا تو وہ خود نکاح روک دے گی، اس نے پکا ارادہ کیا تھا۔ اوکے چلو۔ ماہا کے باریک سے ریڈ دوپٹے سے ہی اس کا گھونگھٹ نکالتے وہ اسے لیے چلنے لگی تھی، جبکہ ماہا کو اپنے قدم من کے بھاری ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، روح جیسے ابھی جسم کے ساتھ چھوڑ دے گی، وہ ایسا محسوس کر رہی تھی۔ ماہا جمشید خان ولد جمشید خان، کیا آپ کو ماہر رانا ولد محمد رانا سے سکہ رائج الوقت 30 لاکھ حق مہر کہ یہ نکاح قبول ہے؟ آغا جان کے اشارے پہ قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا۔ ماہا کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آرزو کی بھی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں، اس کی زبان کو چپ سی لگی ہوئی تھی، لب کاٹتی وہ بس دھاڑیں مارتے رو دینے کے در پر تھی۔ رک جاؤ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو الیگزینڈر۔ لان میں ایک چنگھاڑتی آواز گونجی تھی، ایک تیز آواز جس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ماہا نے باریک سے گھونگھٹ کے آر پار ادھر ادھر دیکھا تھا۔ سب لوگ حیران پریشان کھڑے تھے۔ بہت جلدی ڈھونڈ لیا تم نے مجھے، بہت ہوشیار ہو۔ اس نے تیزی سے ماہا کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ سب پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی سے دور رہو ماہر رانا، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس پر گن تانے وہ آگے بڑھتے چیخے تھے، جب ماہر رانا نے گن نکالتے ماہا پہ تان دی تھی۔ ماہا ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جب اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ الیگزینڈر پھڑپھڑاتے حیرت سے بھرپور الفاظ منہ سے ادا ہوئے تھے۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔
وہ الیگزینڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہیزل گرین آنکھوں والے الیگزینڈر کو دیکھ چکی تھی۔ پھر کیسے؟ دور ہرگز نہیں جانے دو مجھے، ورنہ تمہاری بیٹی کو ادھر ہی جنت پہنچا دوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ جب شاک اسٹیٹ میں کھڑے تھے، معراج دانیال نے آگے بڑھنا چاہا تھا۔ جب اس نے ماہا کے قریب گن مزید کی، وہ دونوں وہیں رک گئے۔ بٹرفلائی پہچانا نہیں؟ اور بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ لفظ بٹرفلائی، ماہا کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو سکون سے بربادی دیکھنے پر آتی ہے، نہ بالکل ویسی۔ میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا ذلیل انسان، وہ چیخے تھے۔ وہ جب اسٹیشن کے تب وہ حیران رہ گئے۔ آدھا گھنٹہ پہلے یہ سب کیا ہے؟ کمشنر جمشید خان چیخے تھے۔ باہر کھڑے کانسٹیبل اور باقی سب آفیسر فکر مندی سے کھڑے تھے۔ سر آگ لگ گئی، پتہ نہیں کیسے، ایک آفیسر سر جھکائے بولا۔ جمشید خان نے سامنے پولیس اسٹیشن کے اندر آگ کی لپیٹیں اٹھتی دیکھی تھی۔ ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، غصے سے نسیں پھولنے لگی تھیں۔ باہر کا کیمرہ چیک کیا؟ وہ چیخے تھے۔ جی سر، لیکن کچھ نہیں ملا، فوٹیج غائب ہے۔ آفیسر پھر سے بولے تھے۔ فائر بریگیڈ آتی، اب آگ بجھانے لگی تھی۔ جمشید خان کا دماغ معاف ہوا تھا۔ اس نے سامنے دکان کے باہر نظر آتے کیمرے کو دیکھا۔ وہاں جاؤ، وہ اس دکان پہ لگے تھے، وہاں کے مالک سے کیمرے کی فوٹیج دکھانے کو بولو۔ اب سامنے فوٹیج چل رہی تھی جہاں ایک آدمی آیا، کھلے عام اسٹیشن جلا دیا تھا۔ رات کا پہر تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی تھے جنہوں نے کچھ کانسٹیبل اور آفیسر بے ہوش کرنے کو پہلے اسپرے کی تھی۔ کمشنر لب بیچ گئے۔ سر یہ تو الیگزینڈر ہے۔ ایک آفیسر بولا تھا۔ جمشید خان نے غصے سے اسکرین کو گھورا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ٹیم کو لے کر نکلنے لگے تھے۔ اب وہ یہاں کھڑے تھے، ماہر رانا دی ڈیڈلی گینگسٹر کے سامنے۔ وہ دکان پہ لگے کیمرے میں بس ایک سوراخ تھا، اور وہ ایک رنگ تھا جو وہ ماہر کی سب سے چھوٹی انگلی میں تھی۔ وہ وہی رنگ الیگزینڈر کی انگلی میں بھی تھی جس پر بہت چھوٹا سا ایم لکھا ہوا تھا۔ خبردار، اگر ایسا کچھ کرنے کی جرات بھی کی، اپنی بیٹی کا مرا ہوا منہ دیکھو گے تم سب۔ آفیسر شیراز رانا یاد ہے تمہیں؟ اس نے قہر ڈھاتی نظروں سے صفیہ بیگم کی جانب دیکھا جو ساکت سی، اس کی آنکھوں میں اترا جنون دیکھ رہی تھی۔ وہاں کے لب دھیرے سے پھڑپڑا اٹھے تھے۔ وہ شخص جس کی جانب دل لپک رہا تھا، وہ شخص جس کی محبت کا دل کہیں نہ کہیں بھر رہا تھا، وہ شخص دھوکے باز تھا، وہ تو اسے مارنے والا تھا۔ کیا واقعی ماہا خان کا وجود اس کی نظر میں کچھ نہیں تھا؟ میری بیٹی، صفیہ بیگم آگے کو بڑھی۔ جب اس نے قہر ڈھاتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا، ایسی نظریں جو خود سر ہوتی ہیں، جو سب برباد کر دینے کا غرض رکھتی ہیں، ایسی نظریں۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی، وہ اب سے نہیں، پچھلے 1 ماہ سے میری بیوی ہے۔ اس کی زندگی پر، اس کی موت پر اس دنیا میں صرف میرا اختیار ہے۔ وہ بولا تو لہجے میں چنگاریاں۔ سب لوگوں نے حیرانگی بھری نظروں سے ماہا کو دیکھا۔ ماہا خان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ نظریں تھیں یا خنجر جو دل میں پیوست ہوتے اسے لہولہان کر رہے تھے۔ وہ ماہا خان جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر رو دیتی تھی، آج ساکت تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس شخص نے اسے واقعی دھوکہ دیا تھا۔ اس نے تو کہا تھا اس کے جینے مرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہاں واقعی وہ سب سچ تھا؟ کیا ماہا خان واقعی برباد ہونے چلی تھی؟ چلی تھی نہیں، برباد ہو چکی تھی۔ ماہا خان کو اپنے وجود بے ضرر سا لگا تھا۔ ہائے موت آ جاتی اسے، اور جس گھڑی یہ آدمی خود میں خدا ہو جائے گا، کہنے والے نے کہا تھا، سب فنا ہو جائے گا۔ یہ محبت ہے، یہ مر جانے سے بھی نہیں جاتی۔ تو کوئی قیدی نہیں ہے جو رہا ہو جائے گا۔ الیگزینڈر کی تیش بھری نظریں صفیہ بیگم پر جمی تھیں۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی، کن پٹی پہ رگیں سلگ رہی تھیں جب ایک زوردار آواز کے ساتھ اس نے سامنے دیکھا تھا۔
وہاں کے منہ سے خون نکلا تھا، ساکت کالی آنکھیں لیے وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہاں نے خود الیگزینڈر کے ہاتھ پہ دباؤ دیتے گن چلا دی تھی۔ وہ تو صفیہ بیگم کو نفرت سے دیکھ رہا تھا، ہوش کہاں رہا تھا کب ماں نے گولی چلائی تھی۔ وہ سیدھا اس کے پیٹ میں لگی تھی، خون نکلتا لال جوڑے میں بستا چلا گیا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے پیچھے کی جانب گرتی چلی گئی تھی۔ الیگزینڈر نے اس کی کالی آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹتا محسوس کیا تھا، سب کچھ ٹھہر سا گیا تھا ایک دم، اب کچھ اندھیروں میں جاتا محسوس ہوا تھا۔ بٹر فلائی، وہ چیخا تھا، دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ الیگزینڈر کو لگا جیسے سانسیں کسی نے کھینچ کر دور کر دی۔ دل نے بری طرح پسلیوں میں سر پٹخا۔ بہت گھمنڈ تھا نا تمہیں اپنی طاقت کا، پر اب دیکھو وہ پڑی ہے زمین پر، مرنے لگی ہے وہ، ہو گیا بدلہ پورا، مبارک ہو۔ دل نے بری طرح لتاڑا تھا، کیا ستم کیا تھا نا آج اس نے، سارے بدلے ایک ساتھ لے گئی۔ الیگزینڈر کی روح نے بری طرح اسے جھنجھوڑ ڈالا، دل پھٹ جانے کے دہانے پہ کھڑا ہوا۔ اگر نفرت ہی تھی تو درد کی ٹیس کیوں دل میں اٹھ رہی تھی، کیوں لگ رہا تھا جان ابھی نکلی، ابھی وہ مر گیا۔ وہاں جمشید خان چیخے تھے، آگے کو بڑھے تھے۔ جب الیگزینڈر نے ہوا میں فائر کیا اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی، لیکن چہرے کے تاثرات اب بھی سخت تر تھے۔ وہ لب پیچ گیا، جانے دو مجھے یہاں سے ورنہ مر جائے گی وہ بولا، اور یہ اس کے آخری خود غرضی بھرے الفاظ تھے جو ماہا خان نے سنے تھے۔ وہ آخری پگھلا ہوا سیسا تھا جو کانوں میں پڑتا روح تک سلگا گیا تھا۔ وہ نیم سا آنکھوں سے الیگزینڈر کو دیکھتی فقط ہنستی تھی۔ وہ شخص ترسے کا مجھ سے بات کرنے کا، جس نے اپنے لہجے سے میرا دل دکھایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اب اس کے سرخ آنچل کے پار چہرے پر ڈر نہیں تھا، اب وہاں صدیوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جو منزل مل جانے کا سکون ہوتا ہے نا، وہ سکون تھا۔ بٹر فلائی، بہت برا کیا تم نے۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے گن ہاتھ میں پکڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا، پیچھے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر غائب ہونے تک۔ گھر والے اس کا پیچھے آئے۔ الیگزینڈر فل اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آج کوئی دیکھے ملک پہ قبضہ کیے بیٹھے الیگزینڈر کو تو ہنسنے لگ جائے۔ وہ سرد شخص بہت غرور رکھتا تھا، چہرے پہ اب بار بار پلکیں جھپکا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل رہا تھا، دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ بے سوس سی پڑی تھی، وہ کہہ تو رہی تھی مار دو اسے، اور آج وہ مر گئی۔ الیگزینڈر کے دل کو کسی نے کچل ڈالا۔ کیا ماہا خان مر گئی تھی؟ کیا الیگزینڈر کو وحشتوں میں چھوڑ کر مر گئی، یا پھر الیگزینڈر کی وحشتوں کی وجہ سے مر گئی؟ میں گریزاں ہوں محبت سے تو سبب کچھ ہے، ورنہ کون ہے جو چاہت کا طلبگار نہیں ہوتا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے کئی سو گاڑیاں تھیں، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سڑک پر گاڑیوں کا سمندر ہو، جیسے کوئی بہت بڑی ہستی کی حفاظت کے لیے وہ گاڑیاں ہوں۔ ایک ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے اس نے بے ہوش مدھم سانسیں بھرتی اپنی بٹر فلائی کو اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں سرد پن تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی رکی ہی تھی جب پیچھے وہ کئی سو گاڑیاں بھی رک گئیں۔ ان میں سے آدمی باہر نکلے جو فل اسلحے سے لیس تھے۔ وہ کوئی 200-300 آدمی تھے جو ہاسپٹل کے آس پاس بکھر گئے تھے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 25 سے 30 آدمی تھے۔ ماہا کے بے ہوش وجود کو ایک اسٹریچر پر لٹائے اس نے سرد نظر وہاں سب لوگوں پر ڈالی تھی۔ اتنی افراتفری کے باوجود سب شوق کھڑے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر، وہ دھاڑا، اور ایک دم سب ہوش میں آ گئے تھے۔ جیسے اتنے آدمیوں کو ایسے چہروں پہ وحشی پن لیے دیکھ وہ سب لوگ سہم سے گئے تھے۔ ڈاکٹر، اتنی تیز پکار سن کر ایک روم سے باہر نکلا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ وحشی لہو رنگ آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ اگر یہ مر گئی تو میں تمہیں اس ہاسپٹل سمیت جلا دوں گا، وہ سرد ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ ڈاکٹر سہم سا گیا۔ اس نے نرسز کو اشارہ کیا جو فوراً اسٹریچر کو کھینچتی آئی سی یو میں لے گئے تھے۔ ڈاکٹر فوراً آگے بڑھا تھا، قاسم دھیان رکھو یہاں میرا کوئی بھی دشمن نہ پہنچ پائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ وہ لوگ بھی 100 سال ڈھونڈتے رہیں گے، تب بھی نہیں ملے گا۔ وہ دانت پیستے بولا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، دل اتنی مدھم رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ اسے شک ہو رہا تھا اس کا دل دھڑک بھی رہا ہے
या फिर वो भी बेजान हो गया है। उसने कासिम से सिगार लेकर सुलगाई थी। अपने अंदर की वहशत को वो धुएं में उड़ा रहा था। नजरें सामने आईसीयू में टिकी हुई थी। वो लब बीज गया, उसे इंतजार जहर लगता था। वो सिगार नीचे फेंक गया, भारी सर्द कदम उठाता आईसीयू के सामने खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। डॉक्टर उसे देखते चौंका था। वो एक टेबल खींच वहीं बैठ गया। उसकी काई जमी हेजल ग्रीन आंखें माँ के चेहरे पर थीं। डॉक्टर उसे बाहर भेजना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में देखते वो वहीं खामोश हो गया। बटरफ्लाई, इतनी जल्दी नहीं। वो साइड स्माइल से हंसा था, आंखों में चमक पैदा हो गई। वो अजीब बेहिस शख्स था, नहीं शायद बेहिस लफ्ज़ भी छोटा था। तुमने खुद को खुद ही मार लिया। तुम मेरी हो, तुम्हें ये समझ नहीं आता बटरफ्लाई। जो मेरा है उसे मारने का, जिंदा रखने का हक भी सिर्फ मेरा है। इस ज़मीन पर खुदा के बाद तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत। वो लहू रंग आंखें उसकी बेहोश चेहरे पर जमाए लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रहा था। उसका दिल अजीब हो रहा था, लेकिन चेहरा वहाँ सर्द ही था। हमेशा की तरह वो जज्बों को छुपा गया था। इस काम में तो वो माहिर था। डेडली गैंगस्टर। वो एक अच्छा फनकार था। वो अपने हर किरदार में पुरस्कार था। अब भी वो ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि वो लड़की कहीं ना कहीं उसे हैरान ज़रूर कर गई थी। आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी महा खान में। वो उठकर बाहर चला गया था। डॉक्टर ने सुकून का सांस लिया। 2 घंटे हो गए वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। वो जानता था कमिश्नर चुप तो हरगिज नहीं बैठेगा, लेकिन उसके पास इस चीज़ का भी इलाज था। मजीद आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे। उन्होंने उसे अपने रूम में बुलाया। अलेक्जेंडर ने माथे पे तेवड़ियाँ चढ़ाई थी, जिससे डॉक्टर मनमना के रह गया। शी इज़ ऑल राइट, खुदा का शुक्र है। ब्लड गलत जगह नहीं लगी थी। अगर थोड़ी भी इधर इधर होती तो वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिस कर देती, एक नेमत। डॉक्टर सुकून की सांस भरते हुए बोला, क्योंकि सामने बैठे शख्स से उसे खौफ महसूस हो रहा था। अलेक्जेंडर ने एक नज़र डॉक्टर को देखा। वो उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो तल्ख सा मुस्कुरा दिया था। वो मुस्कुराहट क्या तलखी भरी थी। वो मुस्कुराहट जैसे किसी के जिस्म से रूह खींच ले, जैसे तकलीफ की आखिरी हद। आप मिल लें प्लीज़। अलेक्जेंडर को वहीं बैठे देख डॉक्टर खुद ही घबराते हुए बोला। वो उठा और पलट गया। दरवाजे पर जाते उसने पलट कर देखा। डॉक्टर की आंखें खौफ से फैल गईं जब वो हल्का सा मुस्कुराया, और अब वो मुस्कुराहट अजीब वहशत से लबरेज थी, किसी को भी खौफ में मुब्तला करने वाली पुरस्कार। वो बाहर निकल गया। दरवाज़ा धकेलते वो अंदर दाखिल हुआ था। उसने देखा महा खान की आंखें बंद थीं। वो पल भर को फिर मुस्कुराया था। खैर था, वो आज बहुत मुस्कुरा रहा था, जबकि सामने लड़की अभी अभी मौत से बचकर आई थी। लड़की भी कौन? उसकी बीवी। वो भारी कदम लेता महा के पास आया था, चेहरे के पास झुका। एक गहरा सांस भरा, रूह को मुअत्तर कर देने वाला दिलफरेब शहर। महा की बंद पलकें लरज़ गईं। तुम जितना मर्जी नफ़ी करो बटरफ्लाई, लेकिन मेरे करीब आते ही तुम्हारी ये लरजती पलकें और शिद्दत से धड़कता दिल चीख चीख कर तुम्हें बताता है महा खान, देखो अलेक्जेंडर आया है, तुम्हारा शौहर। वो बोला और साथ ही चेहरा ऊपर उठाते उसके माथे पे सुलगते लब रख गया। वो कई लम्हे वैसे ही रहा था। महा का सांस रुक गया। दिल की धड़कनें तेज़ी इख्तियार करने के बजाय मध्यम पड़ने लगी। और फिर मेरे छूने पर तुम्हारी सांसें उखड़ जाना, तुम्हारी धड़कनों का मध्यम पड़ जाना मेरी बात पर मुहर लगा देता है। उसके माथे पर झुके ही बोला। उसके लब हिलते हुए महा के माथे को छू रहे थे। इधर धड़कनें मध्यम पड़ती गईं। वो लब हटा गया। उसने देखा आहिस्ता आहिस्ता उसकी धड़कनें नॉर्मल होने लगी थी। वो दांतों तले लब दबा गई। आंखें खोलो, हुक्म सादे करता लहजा महा ने जोर से आंखें मींची। दिल था कि शिद्दत से फट रहा था। आंसू आंखों में कैद होते अब बाहर निकलने को मचल रहे थे। खोल दो आंखें, या फिर कुछ और ही चाहती हो तुम मुझसे? वो एकदम झुका था। उसके लब धीरे से उसके नरम गदाज लबों को छू गए। महा ने पट से आंखें खोली थी। वो सीधा हुआ। आंखें खुलते ही आंसू रिहाई पाते फिसलते बालों में जज्ब होने लगे थे। उसकी आंखों में शिकवा था। बहती आंखें सहर तारी करती कशिश थी।
ان میں وہ اس کے آنسو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں پڑھ رہا تھا۔ ماہا کی آنکھوں میں سرکشی بھر گئی، ایک دم آنکھوں میں غصہ ابھر گیا۔ آنسو بھی اب بند ہوئے، یا وہ انہیں ضبط کر گئی تھی؟ رو کیوں رہی ہو؟ مر تو نہیں گیا؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا، لب ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھے۔ کاش وہ اتنا ہی بولی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ماہا نے ساکت غصہ ور نظروں سے اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ وہ بولی، اور آنسو پھر بہہ نکلے۔ وہ بے حس تھوڑی تھی جو آنسو ضبط کر جاتی، وہ تو نرم دل لڑکی تھی، نازک سی تتلی جیسی۔ دل ٹوٹ گیا ہے کیا؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا، چہرے پہ چمک ابھری تھی۔ ماہا نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک لکیر بھی نہ تھی شرمندگی کی اس کے چہرے پر۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اس مرتبہ چیخی تھی، مگر اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ ہذیانی ہوئی تھی، دل پاگل ہو رہا تھا چیخ چیخ کر۔ کہہ رہا تھا، مل گئی تسلی، ٹوٹ گیا بھرم، دیکھا نا، پرواہ نہیں اسے تمہاری۔ وہاں کا وجود نکاہت سے تر ہوا تھا، سر چکراتا محسوس ہوا، لیکن ہمت نہ جانے کیوں مزید پیدا ہو گئی تھی، شاید سامنے کھڑے شخص کے سکون کی وجہ سے۔ اس نے ڈرپ اتار پھینکی، بیڈ سے نیچے اترنے لگی، ہاتھ سے خون کی ننھی بوندیں نکلنے لگی تھی۔ الیگزینڈر نے جبڑے بھینچے، اسے بازو سے دبوچا، واپس اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ڈرپ واپس اس کے ہاتھ میں لگائی۔ وہ سر چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ ماہا نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا۔ آخر محبت کرنے کو یہی ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے فکر دیکھی تھی ماہا نے۔ اب وہ دوسری بار حیران ہوئی تھی۔ وہ شخص کیا تھا؟ گینگسٹر تھا یا جادوگر؟ ہٹو، مجھے گھر جانا ہے۔ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے وہ اس کے کندھے سے پکڑے، اسے سائڈ کرنے لگی تھی۔ آنسو پھر سے لڑھک آئے۔ پہلی اور آخری بار کہوں گا، ماہا ماہرانہ، تمہارا اس دنیا میں میرے سوا اب کوئی نہیں ہے۔ تمہاری چاہت، تمہاری نفرت، تمہارا غصہ، تمہارا ہنسنا، سب اب صرف میرے سے جڑا ہے۔ وہ ایک نظر اس کے روتے سسکتے چہرے کو دیکھتے آرام سے بولا۔ ماہا نے گہرا ہچکی بھرا سانس بھرا۔ شرافت کی مجھ میں تھوڑی کمی ہے، اور جو تھوڑی بہت ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے، اس لیے شرافت سے سمجھا رہا ہوں۔ اب ریسٹ کرو، پھر گھر جانا ہے۔ وہ اٹھتا پلٹ گیا۔ ماہا نے اس کی پشت کو نمی بھری آنکھوں سے گھورا۔ کیا وہ اس کے ساتھ رہے گی؟ ہرگز نہیں، تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دل تو اس کی بات پہ ہنس دیا۔ آخر دل ایسا کیوں تھا؟ کیوں ہمیشہ الٹی سائڈ پہ جاتا تھا؟ کیوں ہمیشہ اس کے لیے تڑپتا تھا جنہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی؟ دل کا شاید دماغ درست نہیں ہوتا۔ دل کا شاید دماغ درست نہیں ہوتا۔ الیگزینڈر، تمہارے کپڑے۔ قاسم نے ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے سپاٹ تاثرات سے تھام لیا تھا۔ کتنا مس کیا تھا اس نے ان کالے کپڑوں کو۔ رنگ اسے پسند ہی نہیں تھے، اسے تو بس کالا رنگ پسند تھا۔ الیگزینڈر، ویسے ماننا پڑے گا، کیسے بے وقوف بنایا تم نے کمشنر کو۔ قاسم کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ الیگزینڈر نے چمکتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ نظارہ بھی قاسم نے پہلی بار کیا تھا۔ بے وقوف لوگوں کو دوبارہ بے وقوف بنانا زیادہ مشکل نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اس کی ذہن کے پردوں پہ سب چلتا گیا، کیسے وہ ڈیٹیکٹو بنا، کیسے اپنی نفرت خود سے کی اور ڈیڈلی گینگسٹر کے خلاف ظاہر کی، سب جمشید خان کا بھروسہ جیتنے کے لیے۔ کیسے ایک اپنی جسامت کے آدمی سے اس دن خون کو گولی مروائی، تبھی تو گولی بازو کو چھو کر گزری تھی۔ آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا، بس کمشنر کا بھروسہ جیتنے کے لیے۔ اور پھر وہ ماہر رانہ بنا، ہائے کالی آنکھوں کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ لینس میں چھپائے چہرہ چھپانے کو ماسک لگا کر۔ اور پھر ماہر رانہ بننا، ہائے کالی آنکھوں کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ لینس، وہ چہرہ چھپانے کو ماسک لگا کر۔
میک اوور کرنا، کمشنر کے راز نہ بتانے پر اپنی گولی لگی بازو کو دیکھتے درد ظاہر کرنا، پھر سکون سے اپنے ہی گھر میں توڑ پھوڑ کروانا۔ وہ جانتا تھا کمشنر جمشید خان اتنی جلدی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ خود کو خود ہی کڈنیپ کروانا، پھر سکون سے فائل لینا، فائل میں سے نام بدل دینا۔ کمشنر جمشید خان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ وہ نقلی فائل تھی، اور نقلی فائل کمشنر نے نہ جانے کون سے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ اور سب سے بڑا کام کمشنر کو مکمل طریقے سے یقین میں لینا۔ وہ جانتا تھا کمشنر اتنی جلدی کہاں مانے گا، پھر خود پر گولی چلوانا اس کے پلان کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ الیگزینڈر کے روپ میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی گینگ کا ہی آدمی تھا۔ ہائٹ اور ویٹ، جسم کا ڈیل ڈول، سب الیگزینڈر جیسا تھا۔ اور وہ گولی کہاں سچی تھی، وہ خون نہ جانے بلڈ بینک میں سے وہ کس کا خون ہوگا جو ایک نقلی گولی لگنے سے اس کے اندر رکھی خون کی تھیلی پھٹ گئی، اور پھر وہ پاگل جھلی سی لڑکی ہے سچ ہی تو مان بیٹھی تھی۔ پھر ڈاکٹر کو دھمکانا، اور سب سے اہم بات مہا کی تھی جس نے الیگزینڈر دی ڈیڈلی گینگسٹر کو دیکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ باہر ماسک پہن کر جاتا تھا سو زیادہ مشکل نہیں رہا تھا۔ ہیڈ سر پر پہنے اس کے آدمی نے آنکھوں میں لینس لگائے تھے۔ اس کی ہیڈ دیکھتے ہی مہا کو لگا تھا وہ الیگزینڈر ہے۔ ماہرانہ بن کر اس نے ساری کی ساری انفارمیشن جو اس کے خلاف تھی وہ ڈیلیٹ کر دی، پھر ان خبروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو کمشنر جمشید خان کے اشارے پر کام کر رہے تھے۔ کئی لوگ تو گینگ سے ہی نکل آئے تھے۔ پھر آخر میں پولیس اسٹیشن میں آگ لگائی، لیکن کمشنر اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا کہ وہ رنگ الیگزینڈر نے اپنی سب سے چھوٹی انگلی کی طرف دیکھا۔ وہ رنگ مہروش کی تھی، اس کی ماں کی آخری نشانی۔ وہ اسے کبھی بھی نہیں اتارتا تھا، لیکن ایک طرح سے ٹھیک ہی ہو گیا۔ ویسے بھی مہا کے گھر والے جانے ہی والے تھے۔ وہ تڑپانے والا تھا صفیہ بیگم کو، وہ دل چیر دینا چاہتا تھا اپنی سفاکیت سے۔ سب کا اتنی بڑی پلاننگ، اتنا بڑا کھیل، وہ سب بھی مہا کے قریب ہوتا تھا، وہ اپنے اصلی روپ میں ہوتا تھا۔ الیگزینڈر اس کے پلان کا ایک اہم نقطہ رات تھا۔ وہ رات کو ماہرانہ کے روپ میں نہیں آتا تھا سوائے اپنی مہندی کے دن، تب اسے یقین تھا جمشید خان کو اس پر یقین ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں پورے ملک میں قابو کیے بیٹھا تھا، یوں ہی تو نہیں وہ انٹر ورلڈ میں ایک گینگسٹر تھا۔ روپ بدلنا، آواز بدلنا کہاں مشکل تھا۔ اس سب کے لیے تو باقاعدہ اس نے 10 سے 15 لڑکوں کو ٹریننگ دی تھی، آواز بدلنے کا فن۔ لیکن یہاں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ لڑکا جس نے الیگزینڈر پر گولی چلائی تھی، اس نے مہا کو چھوا تھا۔ اس پل ماہل کو لگا سب ختم ہو جائے گا، وہ خود پر سے اختیار کھو دے گا۔ وہ اسے اس وقت مار دینا چاہتا تھا، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ کسی کو چھونے کے قابل نہیں رہا کیونکہ وہ اوپر چلا گیا۔ الیگزینڈر کپڑے لیتا ایک خالی سامان رکھنے والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب دماغ سیٹ تھا، اور دل کی کون سننے والا تھا۔ میری بیٹی صفیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ دانیال، معراج اور جمشید خان لگے تھے اس کے پیچھے، اور ادھر گھر میں صفیہ بیگم بلک بلک کر رو رہی تھی۔ انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک سے ایک ماہ کی گولی لگی تھی، اوپر سے الیگزینڈر کی آنکھوں میں پھیلی نفرت۔ حوصلہ رکھو صفیہ، لینے گئے ہیں نا جمشید بھائی، نور بیگم انہیں حوصلہ دیتی بولی تھی۔ گھر کا ہال یوں خالی ہوا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی رونق اتری ہی نہ ہو۔ خاموشی ہی خاموشی، ویرانی ہی ویرانی چھا گئی تھی پل میں۔ واقعی جہاں ڈیڈلی گینگسٹر ہوتا تھا وہاں ویرانی، تنہائی، خوف، یہ سب تو عام تھا۔ رخسار بیگم اور نور بیگم انہیں سہارا دے رہے تھے۔ آغا جی بھی گم سم سے بیٹھے تھے، غرض ہر کسی کو چپ سی لگی تھی۔ بس صفیہ بیگم کی سسکیاں ہوا میں گونج رہی تھیں، دل دوز سسکیاں۔ آرزو لب پیچھے اندر گئی تھی، اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ وہ مہا کے کمرے میں گئی۔ بیڈ پر بیٹھے وہ اب لب دبائے رونے لگی تھی۔ اگر وہ سب کو بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر اب بتا دیا تو نہ جانے کیسا ہوگا۔ وہ مسلسل دانیال کو کال کر رہی تھی۔
دل بیٹھا جا رہا تھا، نہ جانے ماں کس حال میں ہوگی۔ جب ہاتھ میں پکڑا موبائل رنگ ہوا، آرزو نے فوراً کال اٹھائی۔ ہیلو ہیلو دانیال، ماں مل گئی؟ وہ انتہائی تیزی سے بولی تھی، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ آرزو، دوسری جانب سے اس کی آواز نکلی۔ آرزو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل مانو تو حلق میں آ گیا۔ ماں تم ٹھیک ہو؟ آرزو تیزی سے پلک جھپکائے آنسو روکتے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ ماں کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ پلیز میم، رونا بند کریں، کوئی سن لے گا، پیچھے سے ڈری سہمی سی آواز ابھری۔ ماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے بڑی منت سماجت کر کے نرس سے موبائل لیا تھا، حتیٰ کہ اس کے پاؤں تک پکڑنے کو تیار ہو گئی۔ تب نرس نے ترس کھاتے اسے موبائل دیا تھا۔ ماں نے سنا، باہر سے پولیس کی آواز مائک میں گونج رہی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی وہاں تک ان کی رسائی فی الحال ممکن نہیں۔ الیگزینڈر، وہ تو انہیں دیکھ رہا ہوگا نا۔ تبھی موقع پاتے اس نے آرزو کو کال کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آرزو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور بابا کون نہیں پہنچنے دے گا مجھ تک۔ قابو کرنے کے باوجود وہاں پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ پاس کھڑی نرس پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب آرزو نے گہرا سانس بھرا۔ میری بات دھیان سے سنو، آرزو نے آنکھیں رگڑی تھی اور بول رہی تھی، پھر باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ماں خیال رکھنا، اوکے، کچھ نہیں ہوگا۔ آرزو نے کال کاٹ دی تھی۔ کچھ تسلی دل کو ملی تھی۔ اگر وہ ہاسپٹل تھی تو یقیناً وہ ماہل یا الیگزینڈر جو بھی تھا ماں کو نقصان نہیں پہنچانے والا تھا۔ آرزو آنکھیں صاف کرتی گہری سانس لیتے پلٹ گئی۔ کمرے سے باہر نکلی جب 2 قدم کے فاصلے پہ نتاشا سینے پہ بازو باندھے کھڑی تھی۔ آرزو کے چہرے کا رنگ پک ہوا۔ تم ماں سے بات کر رہی تھی آرزو؟ تمہیں پتا تھا ماں کا؟ تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ کیا تم اس کے پہلے سے ہوئے نکاح کے بارے میں جانتی ہو؟ نتاشا کا لہجہ حد سے زیادہ بلند تھا۔ وہ لفظوں کو اپنے ہی رنگ دیتی بول رہی تھی۔ وہ لوگ جو ہال میں بیٹھے تھے رو رہے تھے، سسک رہے تھے، سب لوگ خاموش ہو کے آرزو کے گنگ چہرے کے لیے نتاشا کے لبوں پہ مسکراہٹ، طنزیہ مسکراہٹ کو دیکھا۔ اس کا دماغ معاف ہوا تھا۔ سب لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ گئے۔ دانیال، جسے ابھی جمشید خان نے گھر بھیجا تھا، وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ آرزو کو ایسے لگا جیسے کئی موت کے راستے اس کی جانب چل کر آ رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ وہ نتاشا ہو جو پوچھ رہی ہو، بتاؤ کس راستے سے جانا پسند کرو گی؟ دانیال نے ہی بتایا تھا کہ جمشید خان ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہیں اور وہ ماں کو لے آئیں گے۔ جمشید صاحب نے زبردستی مراج اور دانیال کو گھر بھیج دیا تھا۔ وہ سیدھا سیدھا پولیس کا معاملہ تھا، اور جمشید خان کام اور فیملی دونوں کو الگ الگ رکھتے تھے، ورنہ دانیال تو سیدھا اندر جا رہا تھا۔ وہاں 300 کے قریب آدمی دیکھ جمشید صاحب نے اسے روک لیا۔ وہ گھر آیا اور صفیہ بیگم کو تسلی دے رہا تھا جب وہ مزید رونے لگی تھی، اور اب نتاشا کے الفاظ: تم ابھی ماں سے بات کر رہی تھی نا، بولو نا، تم نے ہم سب کو کیوں نہیں بتایا؟ آرزو، کتنا پریشان ہیں ہم۔ نتاشا پھر سے بولی۔ آرزو گنگ چہرہ لیے سب کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زبان میں حرکت ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مشکلات میں چنگیز خان بن جاتی تھی اور اپنی مشکلات میں بھیگی بلی۔ ایسا نہیں ہے۔ آرزو بولی تو اسے خود کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ آواز لڑکھڑا گئی، اور یہاں باقی سب کو حیرت مزید ہوئی۔ اس کا لڑکھڑا لہجہ بتا رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آرزو، سچ سچ بتاؤ، تمہیں پتا تھا پہلے سے سب کچھ؟ آغا جی کی کرخت آواز گونجی۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ دل کیا نتاشا کا خون کر کے جیل ہی چلی جائے، یہاں سے تو بچ جائے گی۔ سب اسے گھور رہے ہیں، اور سب سے تیش بھری نظریں تو دانیال سفیر خان کی تھیں۔ نہیں آغا جان، وہ بولی تو آغا جان نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے چپ کرا دیا۔ ہاں یا نہ، اپنی ماں کی قسم کھا کر بتاؤ، کیا تم جانتی تھی ماں کے نکاح کے بارے میں؟ اس سے پہلے کہ آغا جان بولتے، دانیال آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچے بولا۔ آرزو کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے زمین پہ گر گیا۔ دانیال کی آنکھوں میں عجیب سی شفقت تھی، جسے دیکھ آرزو کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کھاؤ قسم اپنی ماما کی، وہ چیخا، اور ادھر آرزو کو لگا بس جان نکل گئی۔ اتنا غصہ تھا اس کی نیلی آنکھوں میں جیسے ابھی آرزو کو زندہ جلا ہی دے گا۔
आरज़ू, रुखसार बेगम ने बेयकीनी से उसे पुकारा। उसकी आंखों में पानी तैर गया। वो झूठ नहीं बोल सकती थी, वो फंस चुकी थी। वो हमेशा गलत जगह क्यों फंसती थी? नताशा ने लबों पर हैरत का इजहार करते हाथ रखा। दर हकीकत वो अपनी हंसी छुपा रही थी। दानियाल की गिरफ्त आरज़ू के बाजू पे सख्तर होती गई। वो लहू झलकाते चेहरे से आरज़ू को देख रहा था। सर्द नजरें उस छोटी सी आफत पे डाली थी। आरज़ू खान, जवाब दो, हाँ या ना। वो धाड़ा था इतनी शिद्दत से कि आरज़ू के आंसू गालों पे फिसल गए थे और उसने जोर से आंखें मींच ली। वो सर झुका गई। हाँ, सर झुकाए आंखें मींचे वो बोली, और सबने हैरत से उसे देखा था। शायद हैरत से, जैसे ऐसी हरकत की तवक्को कम अज़ कम नहीं हो उससे। नताशा की आंखों में चमक पैदा हो गई। दानियाल ने उसका हाथ छोड़ दिया। आरज़ू ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, शदीद बेयकीनी, और आरज़ू का दिल कटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। वो पीछे हटा। आरज़ू ने धुंधलाई नज़रों से उसके पीछे होते कदम देखे। वो लब पीछे, हद से ज़्यादा गुस्से में, छोटे से टेबल को पूरी कुव्वत से ठोकर मारते आगे को बढ़ गया था। उस पर रखा शो पीस किरची किरची हो गया, बिल्कुल आरज़ू के दिल की मानंद। अभी तो मोहब्बत की पहली दहलीज पे खड़ी थी और वो मनचाहे शख्स की नाराज़गी। आधी जान तो फ़कत निकाल लेती है। आरज़ू ने देखा वो शदीद गुस्से में बालों में हाथ फेरता वहाँ से निकला था। बाबा, उसने शहीर साहब को देखा। वो नफ़ी में सर हिलाते पलट गए। गर्द हर कोई वहाँ से पलट गया, लेकिन दिल तो उस शख्स के पलट जाने पे खफा हो गया था। नताशा सीने पे बाजू बांधे दो कदम उसकी जानिब बढ़ी। क्या हुआ? डर लग रहा है? अपने से ऊंचे मुकाम की ख्वाहिश नहीं करते। जब इंसान गिरता है ना, तो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। नताशा झुकते बोली थी। आरज़ू ने नफरत भरी नज़रों से उसे देखा और लब भीज गई, जबकि नताशा की आंखों में जो चमक थी वो मज़ीद बढ़ गई। मैं आरज़ू खान हूँ, मुझे सब ठीक करना आता है। मैं अगर गिर कर उठना जानती हूँ तो मैं बर्बाद कर देती हूँ जो मुझसे मेरे मुकाम को छीनने की कोशिश करता है। वो ज़ब्त से बोली थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। नताशा को एक पल को हैरत हुई थी। उसकी आंखों में एक अनछुई आग थी। वो पलट गई, अपने कमरे में बंद हो गई, जबकि नताशा की आंखों में उभरती चमक मान पड़ती अब गुस्से में तब्दील हो गई थी। वो किसी काली घटा की मानंद उसके पास बैठा था। उसके बेहद करीब बैठे वो उसकी जर्द रंग चेहरे को देख रहा था और दिल गुजारिश कर रहा था कि वो उसे छुए, उसके हर नक्श को महसूस कर ले, अपने दिल पे ठंडे ओस के कतरे बरसाए, उसे छुपा कर ले जाए। लेकिन वो शख्स ऐसा नहीं कर सकता था। नींद के इंजेक्शन के ज़ेर असर वो सो रही थी और वो पास बैठा उसे तक रहा था। यही कोई 1 घंटे से उसकी सांसों की आवाज़ खुद में उतार रहा था, जो उसकी कानों से होती उसके दिल में उतरती सरूर बख्श रही थी। बटरफ्लाई इंतहाई बोझल आवाज़, दिल मानो हलक में आ गया हो। दिल शिद्दत से धड़कने लगा था। तकिया पर बिखरे उसके काले सिया बालों को देखा। हेज़ल ग्रीन आँखों में एक शोर सा बरपा था। वो नरमी से झुका और आहिस्तगी से नरम लिम्स उसकी पेशानी पर छोड़ गया। दिल। उसके लबों से फड़फड़ाता सा लफ्ज़ निकला। वो इंतहाई करीब से उसके नकाहज़दा चेहरे को देख रहा था। हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों को छुआ। एक हल्की मुस्कुराहट उभर गई। हाय, वो मुस्कुराहट इतनी मुकम्मल थी जैसे कल कायनात मिल गई हो उसे। सीने में कुछ धड़क रहा है। बटरफ्लाई, शायद दिल की खबर होने लगी है मुझे। उसके हाथ को उठाते अपने दिल के मुकाम पर रख गया। उसका लहजा अजीब तलसम ज़दा था, भारी दिल सोज आवाज़। तुम्हारे दर्द से तकलीफ़ होने लगी है। कई सौ लड़कियां मेरे एक इशारे पर मुझ पर अपना आप लौटा दें, पर तुम बटरफ्लाई, तुम्हारे दिल की धड़कनें मेरे इशारों की पाबंद नहीं हैं। ये खुद को धड़क रही हैं, मेरा सुकून क्यों लेकर जा रही हैं। उसकी सांसें उभरी भारी हुई थीं। वो आहिस्ता से झुका और सिलकते लब उसके लबों पर रख गया। दिलो रूह में एक सुरूर सा उतर गया और वो कई पल झुका रहा। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। और खान, उसकी धड़कनें नींद में भी मुधम पड़ने लगी थी, जैसे वो पहचान गई हो कि वो उसके करीब है, बेहद करीब। मुझसे दूर रहो तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगी बटरफ्लाई। वो झटके से उससे दूर हुआ था। वो उससे दूर हो जाना चाहता था।
وہ کیسے اسے قبول کر لیتا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ کون ہے؟ وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی، وہ دشمن جس کی خاطر اس کا بچپن ختم ہو گیا۔ وہ واپس اس کے پاس بیٹھ گیا، نظریں اس کے چہرے پر ٹکا گیا۔ نظریں گستاخ تھیں، کہیں اور ٹکی نہیں رہی تھی، بار بار بھٹک کر دل مچلتا اس کے قریب جانے کی دہائی دے رہا تھا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، الیگزینڈر، وہ لڑکی تمہارے اشاروں کی محتاج نہیں ہے، تم بدلہ لیتے لیتے خود کو ہی فنا کر لو گے۔ بس کرو، ختم کرو وہ سب، کسی کو کچھ مت بتاؤ، اور سامنے وجود ہے نا، اسے چھپا لو خود میں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! وہ دانت پیستے چیخا تھا۔ اس نے اپنے دل کو خاموش کروانا چاہا، اس کے اندر سے ایک کہا گونجا تھا۔ اس نے مہا کو دیکھا، وہ اب بھی سکون سے سو رہی تھی، یقیناً سکون آور میڈیسن کا اثر تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے مضبوط بھاری ہاتھ میں اس کا نازک مخروطی ہاتھ قید کیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو زور سے جکڑ گیا تھا۔ تم بہت خطرناک ہو۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا، پھر آہستگی سے دل کو سرور بخشے جذبوں کو راحت دیتے اس نے وہ نازک ہاتھ لبوں سے لگایا۔ ایک زوردار کہا پھر سے اس کے اندر سے گونجا تھا، وہ لب بیچ گیا۔ باقی کی رات اسے دیکھتے آنکھوں میں کٹ گئی، اتنی فراغت تھی اسے، وہ جو اتنی فرصت سے اسے تک رہا تھا، دنیا بلائے ہائے اس کی تو دنیا بھی وہی ہونے والی تھی۔ عنقریب وہ چاروں شانے چت ہو جائے گا۔ الیگزینڈر دی ڈیڈلی گینگسٹر کی نس نس میں مہا خان کا جنون دوڑ جائے گا، جس سے وہ چاہ کر بھی نجات حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کچھ گھنٹے پہلے اس نے ان کالی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں سرکشی ابھر آئی تھی۔ وہ لڑکی محبت کو چھپا گئی تھی۔ الیگزینڈر نے سر جھٹکا، تو کیا اسے کون سا اس سے محبت تھی؟ ہرگز نہیں۔ 100 لڑکیاں آئیں اور 100 گئیں، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو بس اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ دماغ نے شدت سے اسے باور کروایا تھا کہ وہ کیوں اس کی زندگی میں ہے، وہ کہاں کھڑا ہے۔ بس اس سے آگے کچھ نہ کہو، مجھے پتا ہے تم کو مجھ سے نہیں محبت، مجھے پتا ہے۔ میں نے بھی تو کہہ دیا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر کیا ہے حقیقت مجھے پتا ہے۔ اور سر جھکائے بیڈ پہ ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، ضبط کے باوجود آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کا پہر تھا، کسی نے اس سے وضاحت نہیں مانگی تھی سوائے عائشہ کے، جسے وہ ساری بات بتا چکی تھی۔ عائشہ نے اسے حوصلہ دیا تھا، لیکن وہ حوصلہ کیا کافی تھا اس شخص کی ناراضگی کے آگے جس کے لیے دل میں جذبات پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آنسو آنکھوں سے نکلتے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ ڈالتی، ابھی آنکھیں رگڑتی جب آنسو مزید شدت سے باہر نکل آتے، ڈھیٹ تھے بالکل اس کی طرح۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ناک بھی سرخ ہو گئی۔ وہ سو سو کرتے اٹھ کر بالکنی میں آئی تھی، اوپر آسمان کی طرف دیکھا، چاند غائب تھا۔ آرزو کو شدت سے چاند کی کمی محسوس ہوئی تھی، اور پھر نیچے دیکھا، دل مزید درد سے بھر گیا۔ دانیال لان میں رکھی کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کافی والا کپ تھا اور ساتھ نتاشا بیٹھی تھی۔ خاموش۔ آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ آنسو کیوں تھے؟ دانیال نے اس پہ یقین نہیں کیا تھا۔ دانیال اس سے ناراض تھا، یا پھر دانیال کسی اور کے ساتھ تھا، یا یہ سب کچھ۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا جب وہ آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ اس شخص کی سرد مہری دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی، یا شدید تکلیف۔ ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ آرزو کا دل تو اونچی اونچی رونے کو کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹھتی، سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی۔ ہر کوئی گھر میں پریشان تھا۔ صفیہ بیگم کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اور آرزو کو ان سب کی وجہ سے وہ خود لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ نتاشا کو ہرا دے گی، وہ خود ہار رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ بکھرے بالوں میں بس رو رہی تھی، سسکیاں کمرے میں گونجتی، ماحول کو دلسوز بنا رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا تھا، وہ رونے کے شغل میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ستمگر اندر آئے، لب بیچے، سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، جبڑے بیچے وہ آنکھیں میچ گیا۔ اس نے کہا تھا اس کا سکون برباد ہو جائے گا، اور سامنے بیٹھی لڑکی نے وہی کیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا، وہ ہاتھوں میں سر گرائے رو رہی تھی۔
سراپا اپنے تمام حشر سامانیہ سمیت واضح تھا۔ وہ لب مزید سختی سے بیچ گیا، اپنے کندھوں پر پھیلی شال اتار کر جھک کر پیچھے سے اس کے کندھوں پہ دیتے اس کے وجود کو چھپا گیا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے حد سے زیادہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا، نیلی آنکھوں کے کنارے بھی سرخ تھے۔ پھر کندھوں پر لپٹی اس کی شال کو دیکھا۔ آرزو کا دل شدت سے پھٹ جانے کو چاہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس کی ڈھال بن جاتا تھا، اس کی عزت رکھتا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اس کے قریب ہی، پھر دھیرے سے آرزو کو بغیر دیکھے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ بس یہاں ساری باتیں تمام ہو گئی۔ وہ اس کے بازو سختی سے جکڑے، پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ لب بیچے بیٹھا رہا تھا اور روتی رہی تھی، اس کے کندھے پر سر رکھے۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا، کمرے میں اس کی ہچکیاں گونجنے لگی تھیں۔ میرا ارادہ ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ کیوں ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ وہ سر اٹھائے بولی، لڑکھڑاتے لفظوں کے درمیان، جبکہ وہ سامنے نہ جانے کہاں دیکھ رہا تھا۔ آرزو کا دل شدت سے تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے دل میں اٹھتے ابال کو آنسوؤں کے ذریعے پھر بہایا۔ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، بس خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے آرزو خان کو رونے کے لیے اپنا کندھا فراہم کیا تھا، لیکن آرزو خان کو تو تسلی کے لیے اس کے الفاظ چاہیے تھے۔ خان نام مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تب۔ وہ ہمت کرتے اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے، سسکتے ہوئے بولی۔ دانیال نے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ لڑکی زخم دینے کے بعد مرہم رکھتی بھی تو دل کو سلگا دیتی تھی، جذبوں کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ سو جاؤ جا کر، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ اس نے سرخ پڑتی نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گئی سسکیاں، اس کی گرم سانسوں کی تپش گداز وجود کے قریب قربت سے دانیال کے دل میں طوفان برپا کیا تھا۔ سوری، وہ روتے روتے بولی تھی۔ دانیال نے جبڑے بیچے اس کے بازو دبوچے، اسے خود سے دور کر دیا۔ اس کی قربت میں ہوش کھونے کے در پر تھا۔ سو جاؤ آرزو، میرے ضبط کو مت آزماؤ، تم میں اتنی سکت نہیں کہ تم مجھے جھیل سکو۔ وہ نیلی آنکھیں اس کے سسکتے چہرے پر گاڑے بولا۔ اس کا دل بغاوت کر رہا تھا، جبکہ آرزو روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ دشمن ہی سہی، لیکن شوہر تو تھا نا میں تمہارا۔ اس کی زبان سے شکوہ پھسلا۔ آرزو نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، جو مٹھیاں بیچے کھڑا تھا۔ آرزو آگے بڑھی۔ جب وہ سرائیے سے وہاں سے نکلتا، واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے وہ پھر سے سسکنے لگی تھی۔ وہ ٹھنڈے پانی کا شاور چلائے اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جس قدر دل و دماغ سلگ رہے تھے نا، یہ پانی اس حساب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ دل بے قابو ہو رہا تھا، شدت سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل اس کی طلب کر رہا تھا اور وہ چاہ رہا تھا آرزو خان کے زخم خود میں سمیٹ لے، اس کے آنسوؤں کو چن لے۔ وہ بھیگ رہا تھا، لیکن جسم کے اندر ایک آگ تھی جو جل رہی تھی۔ خان، دروازہ کھولیں پلیز، میں ماہا کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، کندھوں پہ دانیال کی شال جھول رہی تھی، بکھرے بالوں میں ہچکیاں بھرتی وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، وہ ساکت ہو گئی۔ دانیال نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے پڑتے ہی آرزو کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں، جسم کانپنے لگا۔ اس وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی تم نے؟ وہ بولا تو ایک جملہ ہی تھا، لیکن آرزو خان کو وہ دنیا کا مشکل ترین سوال لگا تھا، حد سے زیادہ مشکل۔ اس کے آنسو بہتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پہ بہنے لگے۔ وہ مکمل بھیگ گئی تھی۔ وہ جبڑے بیچے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے کھڑا تھا۔ یہی وجہ تھی نا مجھ سے شادی کرنے کی؟ دانیال کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ آرزو کو ایک دم اپنا جسم جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال کی انگلیوں کی گرماہٹ جسم میں اتر رہی تھی، اور اس کی وہ تپش بھری نظریں، جبکہ وہ دل پر باندھے اس کے بھیگے سراپے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے پانی پھسلتا زمین پہ گر رہا تھا۔ آرزو سر جھکا گئی اور وہ شدت جذبات سے آنکھیں میچ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا تھا۔ ساری چیزیں جو اس کے ہاتھ میں آئیں، وہ انہیں زمین پہ پٹختا گیا تھا۔ آرزو لبوں پہ ہاتھ جما گئی، خوف کی شدید لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ زمین پہ بیٹھتا چلا گیا، اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آرزو منہ پہ ہاتھ
آرزو منہ پہ ہاتھ جمائے رو رہی تھی جبکہ وہ زمین پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تم نے آرزو خان، کئی سال پرانے زخم تازہ کر دیے تم نے، وہ اسے دیکھتے بولا۔ آرزو کو لگا وہ شاید پہلی بار اس کا اس قدر ٹوٹا پھوٹا لہجہ سن رہی ہے۔ پانی بہہ رہا تھا اور جذبات کو بہاتے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ خان، آرزو ہمت کرتی آگے بڑھی۔ وہ اس کا کچھ منٹ پہلے وحشی پن دیکھ چکی تھی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے دل نے شدت سے دہائی دی تھی کہ آرزو خان قبول کر لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے، کیا پتہ تمہیں راحت نصیب ہو جائے۔ لیکن وہ شدت سے نفی کر گئی۔ اسے دانیال خان، سفیر خان سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو مذاق ہو گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ تپتے سلگتے دل کے اندر جذبوں کو آگ لگاتے اپنے لفظوں میں انگار بھرتے بولا جس سے آرزو کو اپنا وجود جلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اور اس کا گال پر ہاتھ رکھتے بولی جو شدت سے تپ رہی تھی۔ آرزو کو اس کی حرارت اپنے جسم میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا جب دانیال نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے خود کی جانب کھینچا تھا۔ دل میں کھلتی کوپل کو تم نے آگ لگا دی آرزو، دانیال، سفیر خان جلا کر خاک کر دیا تم نے سب۔ وہ سرخ لہو رنگ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے بولا۔ ان دونوں کا چہرہ اتنا پاس تھا کہ تپتی سانسیں دونوں کے ہی اعصاب پر سوار ہو رہی تھیں۔ تم نے صحیح کہا تھا، تم سب خاک میں ملا دیتی ہو۔ تم نے میری وحشتوں میں اضافہ کیا ہے بس۔ تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ان وحشتوں کو بڑھانے کے بعد۔
تم نے صحیح کہا تھا، تم سب خاک میں ملا دیتی ہو، تم نے میری وحشتوں میں اضافہ کیا ہے۔ بس تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ان وحشتوں کو بڑھانے کے بعد۔ وہ آہستہ سے چہرہ مزید قریب کرتے بولا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچیں کہ آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ پھسل گئے۔ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی، اوپر سے پڑتا پانی آرزو اور اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ تم نے مجھے تڑپتے چھوڑ دیا، تم نے مجھے صحرا میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ بھاری لہجے میں کی گئی ایک اور تکلیف میں ڈوبی سرگوشی، یہ جان کر کہ وہ صرف ایک مجبوری کے تحت اس کے ساتھ بندھی تھی۔ دانیال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آغا جی نے تو شروع دن سے بتا دیا تھا آرزو خان تمہیں چاہتی ہے، وہ خود بھی تو موم بن رہا تھا اس کی طرف۔ خان، وہ سسکی تھی۔ دانیال نے آہستگی سے جھکتے اس کی سسکی کو خود میں قید کر لیا۔ وہ شدت اختیار کرتا، اس کے سانسوں کو خود میں قید کرتے انہیں وہاں سے پناہ دینے لگا تھا۔ شدت بھرے لمس نے آرزو خان کے اعصاب بے قابو کیے تھے، جبکہ اس کی کلائی پہ گرفت سخت تر کر گیا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ وحشت سے بھرپور بوسہ اس کی گردن پہ دے گیا تھا۔ دانیال نے اسے جھٹک دیا۔ آرزو خان ہیزل سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے جاؤ آرزو خان، چلی جاؤ یہاں سے، جیت گئی تم، جاؤ یہاں سے۔ نیچے پڑی بوتل اٹھاتے اس نے سامنے دیوار پہ دے ماری تھی۔ وہ وحشت صفاقیت سے بولا تھا اور آرزو خان خود کے وجود کو گھسیٹتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کا دل زنجیر ڈالتا کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، بچا لو اسے اس قہر سے، مگر نہ جانے وہ اتنی انا پرست کیسے ہو گئی تھی، اتنی بے حس کیسے ہو گئی۔ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا؟ دانیال سفیر خان کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اسے تم سے محبت ہے۔ کیا اسے محسوس نہیں ہوا تھا؟ اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی، اس کے ساتھ کی تمنائی۔ وہ باہر بیٹھی رو رہی تھی اور وہ اندر بیٹھے محبت کی پہلی ہی سیڑھی پہ تھکے ہارے لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے ایک سائیڈ کر دیا تھا، وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس نے بتانا گوارا نہیں کیا کہ وہ لڑکا اسے تنگ کرتا ہے۔ اور اب مہا کا معاملہ، اتنی بے اعتباری۔ کاش وہ ان کاجل لگی آنکھوں کے سحر میں نہ جکڑا ہوتا، کاش وہ دل کو وہیں سے پلٹنے کا بول دیتا، کاش وہ لڑکی جو چپ چاپ باہر گئی وہ کہہ دیتی اس کی وحشتوں میں اس کے ساتھ وہ ہے۔ تو وہ تو کچھ نہیں بولی۔ اس کی یہ خاموشی دانیال کی روح میں ساتھ کھینچ کر لے گئی۔ اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی، ورنہ پاؤں کی ٹھوکر سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف۔ میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا۔ اس نے صحرا ایک طرف رکھا اور دریا ایک طرف۔ صبح کے وقت وہ ٹوٹی بکھری حالت میں باہر نکلا تھا۔ کئی گھنٹے اذیت میں گزرے، کئی لمحے بس یہی سوچ کر گزار دیا کہ ایک بار پھر اس کے دل میں جو ہلچل مچی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر سے کیا اس کا دل ویران رہ جائے گا؟ وہ باہر نکلا جہاں اس کی پہلی نظر اس دشمنی جہاں پر پڑی تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ سو رہی تھی، چہرے پر اذیت تھی۔ دانیال لب پیچھے قدم آگے لینے لگا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن اس کا دل اسے وہیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ قدم باہر جانے کے بجائے اس دیوار کی طرف بڑھائے، دوزانوں بیٹھے، اس نے سرخ ہوتی نظروں سے اس چھوٹی سی آفت کو دیکھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ روح میں بستی، رگوں میں سما گئی۔ ہاتھ بڑھا کر چہرے پہ موجود آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو کئی لمحے دیکھتا رہا، کئی لمحے دل تڑپتا رہا۔ وہ لب پیچھے اٹھ گیا، وہ قدم کمرے کے باہر کی جانب بڑھا لیے اور کمرے سے باہر نکلا۔ صبح صبح کا وقت تھا، ہر کوئی جاگ رہا تھا۔ مہا کی وجہ سے تو نیند کوسوں دور تھی سب کی آنکھوں سے۔ عائشہ گڑیا ادھر آؤ۔ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے نیچے ہال میں موجود عائشہ کو بلایا تھا۔ وہ خود اداسی کی مورت بنی ہوئی تھی، لیکن اپنے بھائی کو دیکھتے اس کا دل دہل گیا۔ سرخ آنکھیں عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر گئیں۔ جی خانویر، وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی بولی تھی۔ جاؤ آرزو کو دیکھو کمرے میں، وہ لاپرواہی سے برتتا بولا تھا۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بے ساختہ عائشہ کے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ خانویر، آپ کو تو بخار ہے، عائشہ فکر مندی سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ دانیال نے سر جھٹکا۔ جاؤ آرزو کو دیکھو، وہ اتنا کہتا نیچے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عائشہ الجھے ذہن کے ساتھ اوپر گئی۔ خان کے کمرے میں انٹر ہوتے
اس نے آرزو کو دیوار کے ساتھ لگے دیکھا تھا، دل ہولے سے لرزا۔ کیا کچھ ہوا تھا جو وہ دونوں اس حالت میں تھے؟ آرزو اٹھو، صبح ہو گئی، عائشہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے پریشانی سے بولی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ آرزو خان بھی بخار میں پھنک رہی ہے، عائشہ بے اختیاری باہر بھاگی۔ خانویر، آرزو کو بہت تیز بخار ہے، عائشہ بے ساختہ پریشانی سے بولی۔ دانیال اس وقت انٹرنس پہ کھڑا تھا، ایک قدم کے فاصلے پہ وہ باہر نکلنے والا تھا جب وہ سختی سے لب بیچ گیا۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بولتا باہر نکل گیا۔ عائشہ نے چھنبے سے اس خالی جگہ کو دیکھا جہاں وہ ابھی کھڑا تھا اور رخسار بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مزید 2 دن گزرے۔ ان 4 دنوں میں مہا خود کو کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ خیر ہمت تو اس میں الیگزینڈر کے لفظوں اور سکون دیتے چہرے کی بدولت پہلے ہی آ گئی تھی۔ وہ بس چھت کو گھور رہی تھی، اسے پتا تھا اسے کیا کرنا ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا، خاص کر ایک گینگسٹر کے چنگل سے نکلنا، ایک ایسے انسان کی پناہوں سے نکلنا جس کی پناہوں میں رہنے کو دل چاہتا ہو۔ ویسے بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ نیچے دیکھ چکی تھی۔ جس قدر آدمی تھے ان سے صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا گینگسٹر تو نہیں تھا۔ میم جلدی کریں، باہر جو گارڈز ہیں انہیں میں نے سر کو لینے بھیج دیا، ایک نرس اس کے پاس آتی بڑبڑاتے بولی تھی۔ مہا تیزی سے بیڈ سے اٹھی، ایک سسکی اس کے لبوں سے خارج ہوئی، پیٹ پر اب بھی زخم کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے نرس کے لائے کپڑے پہنے، چہرے پہ ماسک لگایا۔ وہ نرس کو وہیں چھوڑے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگنے والی تھی یہاں سے، اس کی قید سے۔ نرس کے بتائے گئے کمرے میں گئی، وہاں وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسی شدید درد ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جب مطلوبہ چیز ملی، وہ ایک عبایا تھا جسے مہا نے فوراً پہن لیا تھا۔ یہ بھی تو آرزو خان کی مہربانی تھی، جس کا دماغ ہر مشکل میں چل جاتا تھا، اور سچ شکر نرس مان گئی تھی۔ مہا تیزی سے روم سے باہر نکلی، دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے سے الیگزینڈر تیز قدم اٹھاتے آ رہا ہے۔ مہا کا دل اچھل کر حلق میں ہی آ گیا، قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ اگر وہ پکڑی گئی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ریلیکس مہا، اس نے خود کو تسلی دی تھی اور چلنے لگی تھی۔ نیچے سر جھکائے وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ مہا نے سانس روک لیا تھا، دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ وہ نیچے والے فلور پہ جاتی ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگ گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے اتنے زیادہ آدمی اسلحے لیس تھے کہ مہا کا دل پھر سے شدت سے دھڑکا۔ وہ لب بیچے ہمت کرتی وہاں سے نکل گئی۔ وہاں پولیس نہیں تھی، وجہ سامنے نظر آ رہی تھی، جہاں کئی لوگوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا تھا، شاید تبھی مہا کے ڈیڈ وہاں نہیں تھے۔ دوسری جانب وہ تیزی سے ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوا، جہاں سامنے خالی بیڈ دیکھ کر اس کی رگیں تن گئیں۔ "Where is my wife?" وہ سرد لہجے میں بولا۔ "Where is my wife?" وہ سرد لہجے میں بولا۔ سامنے نرس کھڑی تھی، اس کے لہجے کا سرد پن اور آنکھوں میں اترتی وحشت دیکھ وہ کانپنے لگی۔ "میم کی طبیعت خراب تھی سر، میں انہیں دیکھنے آئی تھی، میں نے آپ کو انفارم کیا، اور جب میں آئی تو میم مجھے دھکا دیتی باہر گئیں۔" نرس کا لہجہ لڑکھڑا گیا، وہ مٹھیاں بیچے خالی بیڈ کو دیکھ رہا تھا، پھر نرس کے ماتھے پہ لگی ہلکی سی خراش کو۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا، بالکل اس کے مقابل کھڑا ہوا، کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ "تمہارے جھوٹ پر تم اس لیے سلامت کھڑی ہو کہ تم ایک عورت ہو، بس، ورنہ تمہارے جھوٹ پر میں تمہاری زبان کاٹ دیتا۔ وہ مدھم سرد وحشیانہ لہجے میں بولا کہ نرس کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کوئی پاگل تھا جو اس پوزیشن پر تھا، اور پلٹ گیا، باہر نکلا۔ وہ بھاگ گئی اور تم لوگ سو رہے تھے۔ میں انڈر ورلڈ پہ راج کرنے والا، پورے ملک پر قابو رکھنے والا، میری بیوی اتنی زیادہ سیکورٹی کے درمیان بھاگ گئی، واہ۔ وہ مٹھیاں بیچے بولا، پھر لانگ کوٹ سے ریوالور نکالی۔ سامنے قاسم سر جھکائے کھڑا تھا۔ الیگزینڈر نے سرد نظر اس پر ڈالی، اس کے ہیٹ اس کے آدھے چہرے کو کور کر رہی تھی۔ آہ! قاسم کے لبوں سے ایک بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس نے بڑی شفافیت سے قاسم کے ہاتھ پہ گولی چلا دی تھی۔ قاسم ڈر سے کرا اٹھا۔ "اس گولی کی اصل جگہ تمہاری آنکھیں تھیں۔ مجھے میری بیوی ہر قیمت پر واپس چاہیے، سنا تم نے؟ اپنا علاج کرو اور پھر میرا علاج تلاش کر کے مجھے واپس دو۔"
وہ سر صفاقیت بھرے لہجے میں بولا۔ قاسم درد برداشت کرتے وہاں کھڑا تھا، جبکہ الیگزینڈر کے دل میں عجیب ہی آگ جل رہی تھی۔ وہ چھپتی ہوئی بھاگ رہی تھی، اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا، خون کے قطرے پیٹ کے زخم سے نکلنے لگے تھے، لیکن وہ تو پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ جب سامنے اسے پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں، ماہا کے اندر ایک دم ہمت پیدا ہو گئی۔ وہ مزید تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ بابا، اس نے آنکھوں میں تڑپ لیے پکارا تھا۔ اس کی پکار بہت مدھم تھی۔ اسے لگا اگر وہ اس وقت نہ چیخی تو پیچھے سے وہ سایہ پھر اسے جکڑ لے گا، وہ کبھی واپس نہیں جا پائے گی۔ بابا! وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جمشید خان جو آفیسر کو کہہ رہے تھے، بیٹی کی پکار سن کر سامنے دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ آگے کی جانب بھاگے تھے، پیچھے آفیسر تھے۔ وہ فوراً لمبے لمبے قدم لیتے ماہا کی جانب آ گئے۔ ماہا بیٹا! انہوں نے سہارا دیتے اسے اٹھایا۔ وہ شدت سے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ جمشید خان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے اٹھاتے گاڑی کی جانب بھاگے تھے۔ بیٹی کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ دل کٹ رہا تھا۔ آفیسر کو اشارہ کیا اور خود گھر کی جانب گاڑی بھگا لے گئے۔ ان کی گاڑی کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں، وہاں ان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی، جبکہ وہ لب بیچے اسے تسلی دے رہے تھے۔ لیکن قصور ان کا تھا۔ کیوں اتنی جلدی کسی پر یقین کر لیا؟ کیوں اپنی بیٹی کو اتنی جلدی کسی اور کے حوالے کر دیا؟ آخر کیوں؟ گھر کے آگے گاڑی رکی اور وہ ماہا کو سہارا دیتے اندر لے گئے تھے۔ گمسم سے سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے، سوائے آرزو کے، جسے شدید بخار تھا۔ دانیال لب پیچھے بیٹھا تھا، اسے خود بخار تھا، لیکن اس وقت جو جلن، جو آگ دل میں اترتی دل کو جلا رہی تھی، اس کے آگے بخار کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ماہا! نور بیگم نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے لبوں سے حیرت اور خوشی سے پھڑپڑا کر ماہا کا نام ادا ہوا تھا، جس پر سب نے پلٹ کر جمشید صاحب کے ساتھ لگی ماہا کو دیکھا، جو سسک رہی تھی۔ اس کے جسم پہ عبایا تھا، اب اس کے سر پہ حجاب تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ ستا چہرہ لیے وہ تکلیف سے لب دبا گئی۔ ماہا! ماہا! صفیہ بیگم آگے بڑھی تھیں، اسے شدت سے سینے سے بھینچ لیا۔ نور بیگم فوراً کچن میں جاتی پانی لے آئی تھیں۔ بچی کو بٹھاؤ پہلے، آغا جان۔ آغا جی سکون سے بولے تھے۔ جمشید صاحب نے سکون سے ماہا کو صوفے پہ بٹھایا تھا تو نور بیگم نے پانی لاتے اس کے آگے کیا، جسے ماہا نے تھامتے تھوڑا سا پانی لیا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اب اسے دیکھتے صفیہ بیگم بھی رونے لگی تھیں۔ ماہا بیٹا، کیا ہوا تھا؟ شروع سے بتائے، آغا جی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے بولے۔ ماہا نے غمزدہ سرخ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے ٹریپ کیا بابا، مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ مار دے گا سب کو، ماہا سسکی خوف سے لبریز آواز سے بولی تھی۔ جمشید خان نے افسوس سے سر جھکایا تھا۔ سب لوگوں کے چہرے مختلف تاثرات دے رہے تھے۔ بابا مجھے یہاں سے جانا ہے، بابا مجھے بچا لیں، وہ مار دے گا، وہ لے جائے گا مجھے۔ ماہا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ صفیہ بیگم نے تڑپ کر بیٹی کو ساتھ لگایا۔ کیا ہوا تھا ماہا گڑیا؟ دانیال نے لب بیچے پوچھا تھا۔ ماہا نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور پھر وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی، ہر بات، خود پر بیتی ہر اذیت، آرزو نے کیسے اس کا ساتھ دیا، سب کچھ۔ دانیال سنتے آنکھیں میچ گیا۔ وہ اوپر کمرے میں بخار میں پھنک رہی تھی۔ جو بھی تھا، دماغ نے شدت سے دہائی دی تھی کہ اس نے تم پر اعتبار تھوڑی کیا تھا، اس نے تو تمہیں بتانے لائق بھی نہ سمجھا۔ ماما! وہ ماں کی آغوش سے لپٹ گئی تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس انگریز گینگسٹر کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، کمشنر۔ جمشید خان مٹھیاں بیچے بولے۔ ماہا نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ انگریز نہیں بابا، اس کا اصلی روپ ہم جیسا ہے، وہ انگریز نہیں ہے، ماہا سکتے کے عالم میں بولی۔ جمشید خان نے چونک کر اسے دیکھا اور دانت پیس گئے تھے۔ ماہا! پتلی سی آواز پر ماہا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ پتلی سی آواز پر ماہا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ آرزو خان کندھوں پر دانیال کی شال اوڑھے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نتاشا نے منہ بگاڑا، جبکہ وہ بھاگتی ہوئی ماہا کے گلے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آرزو نے پریشانی سے پوچھا، جس پر ماہا نے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا۔
जमशेद महा को यहाँ से भेज दो, फिलहाल उसे दूसरे मुल्क भेज दो, सुफियान के पास। आगा जी कुछ सोचते बोले थे। जमशेद खान ने इस बात में सर हिलाया। दानियाल ने नज़रें झुकाए बैठी आरजू को देखा, जिसने नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा था। दानियाल आंखें मीच गया। उसकी नीली आंखों के गोशे सुर्ख पड़े थे। आरजू, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ऊपर जाओ। दानियाल नरमी से बोला था। अब सब जान करके उसने वाकई महा की मदद की थी। दिल को सुकून था। लेकिन क्या आरजू खान को उससे ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं थी? आरजू लब बीज गई। वो लौट गई बगैर उसे देखे। दानियाल का दिल डूब कर उभरा था। महा, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो बेटा, फिर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाता हूँ। जमशेद साहब उसके सर पे हाथ रखते बोले थे। सफिया बेगम उसे उठाती उसे कमरे में ले गईं। जमशेद खान ने सिक्योरिटी टाइट रखने का ऑर्डर दिया था। दानियाल के कदम खुद ब खुद अपने कमरे की जानिब बढ़े थे, जहाँ अभी आरजू खान गई थी। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। वो अंदर दाखिल हुआ था। कमरे में अंधेरा था, बस 0 पावर का बल्ब ऑन था। न जाने दिल में उस लड़की ने अंधेरा क्यों किया था। वो सोफे पे बैठी थी, गुमसुम। हल्की रोशनी में उसकी आंखों में आई नमी चमक रही थी। दानियाल ने गहरी सांस भरा और आहिस्तगी से कदम लेता सोफे पे जा बैठा। आरज़ू ने लब सख्ती से बीचे थे। वो उसकी आहट से पहचान चुकी थी। वो कमरे में आया है। रोशनी ख़त्म करने का मकसद आंसू छुपाना था। वो सोफे से उठती आगे को बढ़ी। जब कलाई पर जलती गिरफ्त महसूस हुई, वो वहीं ठहर गई, और वक्त भी सब जैसे ठहर गया हो। वो सर झुकाए बैठा था, लेकिन उसकी कलाई जकड़ी हुई थी। छोड़ कर जा रही हो? वो बोला तो लहजा अजीब सा था। आरज़ू ने ज़ोर से आंखें मींची। दो मोती टूट कर मोती दो मोती टूट-कर ज़मीन पर गिर गए। कहाँ वो उसे छोड़कर जाना चाहती थी? वो सितमगर दिल में बस रहा था। जज जाने को बोला था ना आपने? वो अटकते लहजे में बोली। दानियाल ने लब एक दूसरे में सख्ती से पेवस्त किए थे। वो उसे अपने पास रोकना चाहता था। उसने आरज़ू खान की कलाई झटकते उसे खींचा था। वो सीधा उसके सीने से जा टकराई थी। रोक रहा हूँ अब। उसके गिर्द बाजू का हिसार बांधे वो घेरा तंग कर गया। उसने माफ़ी नहीं मांगी थी। वो अपने जज्बों की आँच से उसके दिल को मोम कर देना चाहता था। वो जो कब से रुके आंसू थे, वो शिद्दत से बहते दानियाल के कुर्ते को भिगोने लगे थे। वो हिचकियों से रोने लगी थी। उसके कंधे पर हाथ रखती उसे दूर होने लगी थी। वो जितना दूर होने की कोशिश करती, दानियाल उतना उसे खुद में बींच रहा था। मार देना चाहती हो मुझे? उसका चेहरा ऊपर उठाया वो कर्ब से बोला। मुधम रोशनी में वो उसकी नीली आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर देख रही थी। वो रोना भूल गई। क्या वो सुबह देख रही थी? क्या वो शख्स, क्या उसका जाहिल इंसान, क्या उसका खड़ूस अव्वल जानी दुश्मन उसे चाहने लगा था? वो सांस रोके उसे देख रही थी। दोबारा ऐसा मत करना। वो उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाए गहरा सांस भरते बोला था। लम्हे में जज्बों का तूफान उस पर सवार होने लगा था। वो आरज़ू खान को आज खुद को महसूस करवाना चाहता था। मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसकी गहरे मायने खेज सांसों को सुनते, खुद के चेहरे पर महसूस करते, आरज़ू खान का लेजा लड़खड़ा गया। उसने नीली आंखें उसकी हेजल आंखों में डाली। गौर से सुनो आरज़ू खान, दानियाल सफ़ीर खान की रूह में बसने लगी हो तुम। तुम्हारी दूरी मुझे गवारा नहीं। आरज़ू, दानियाल सफ़ीर खान, मुझे तुम मेरी हर सुबह, मेरी हर शाम में चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम्हारी हर आती जाती सांस से मेरी खुशबू आए, मेरा दिल तुम्हारे दिल के साथ धड़के। उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेते, अंगूठे से उसकी आंखों से फिसलती नमी चुनते बोला, तो आरज़ू साकित रह गई। उसे दानियाल अपनी धड़कनें धड़कती सुनाई दे रही थी, उसे देख रही थी। क्या वो सही सुन रही थी? क्या वो शख्स उससे इजहार कर रहा था? मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा। वो तुम्हारे साथ चाहता, वो तुम्हारे इख्तियार में होना चाहता है। वो नरमी से झुकते उसकी पेशानी पे लब रख गया। आरज़ू खान ने आहिस्तगी से आंखें बंद कर ली। वो अल्फाज थोड़ी थे, वो तो जज्बे थे। वो जादूगर की जादूगरी थी जो आरज़ू खान पर तलस्म खींच रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता आरज़ू खान उस सिलसिले में कैद होने लगी थी। तुम्हारी आदत होने लगी है मुझे। अब मैं सहरम में खड़ा हूँ आरज़ू खान, और मेरे इस बंजर दिल को सिर्फ तुम आबाद कर सकती हो, सिर्फ तुम।
وہ سرگوشی نما لہجے میں بولتا آرزو کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ وہ سانسیں روکے اسے سن رہی تھی۔ کمرے میں طلسم سا بکھر گیا۔ اس کا محرم وہ اسے اپنی عادت بنا گیا تھا۔ خان آرزو کے لب کپ کپا اٹھے تھے۔ دانیال کی تپش بھری نظریں اس کے چہرے کو گرماہٹ بخش رہی تھیں۔ وہ اس کے گال سہلاتا اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ ایک ہنکار ابھرتے اس نے آرزو کو دیکھا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن اپنی قربت میں اس کی بڑھتی دھڑکنیں اسے بہت کچھ باور کرا رہی تھی۔ چاہتی ہو مجھے؟ وہ مدھم گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا وہ اسے چاہتی ہے، جبکہ وہ تو سامنے اس کی محبت میں پور پور ڈوبی بیٹھی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ دانیال کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی یہ ادا کمال کی تھی۔ بیوی والے کام دوں؟ وہ لب دبا کر بولا۔ اس کا اقرار دانیال سفیر خان میں نئی جان پھونک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو شاید اب کبھی جدا ہوتی۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا۔ خان وہ خفگی سے بولی تو وہ آئیبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بہت نخرے والی ہوں، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ وہ جو آنسو تھے وہ غائب ہو گئے۔ دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص جو وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا، اسی کا تھا، صرف اس کا۔ میں اٹھا لیا کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے پھر سے خود کے قریب کرتے مسکرا کر بولا۔ آرزو کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھیں۔ میں بہت شرارتی ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ اس کے چہرے پہ گلابی بکھر گیا تھا۔ سانسیں بھاری ہو گئیں۔ دانیال کی انگلیاں اسے اپنی کمر میں رینگتی محسوس ہوئی تھیں۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے بولا تھا، آنکھوں میں چمک لیے اس کا ہاتھ پکڑتے دل کے مقام پہ رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آرزو کو اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنا دل فریب احساس تھا وہ! اور کچھ؟ گہرا سانس بھرتے جھکتے اس نے آرزو کے گال پر شدت سے لب رکھے۔ اسے محسوس کرتے ایک گہرا سانس بھرا۔ آرزو نے محسوس کیا مقابل کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے غصہ آتا ہے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دانیال مسکرا دیا۔ اس کے بالوں میں منہ دیے وہ مکمل کھوتا اس کے کندھے پہ لب رکھ گیا۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا۔ میں جھیل لوں گا۔ واپس اس کے گال پہ بوسہ دیتے وہ سیدھا ہوتے بولا۔ آرزو نے اس کی نیلی حد سے زیادہ چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ میں ٹیسٹ لیس کافی بناتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دانیال نے اسے دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ اس کا علاج ہے میرے پاس، لب دبائے وہ بھاری لہجے میں بولا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ معائنہ خیزی سے اس کی لبوں پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آرزو نے آنکھیں پھیلائیں اسے گھورا۔ مجھ پر مصیبت بہت آتی ہے، اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ لب کاٹتے بولی تھی۔ دانیال لب دانتوں تلے دبائے۔ جھوٹ، تم پر مصیبتیں نہیں آ سکتی، وہ لب دبائے بولا۔ اس نے آنکھوں پہ دھرے آرزو کے ہاتھ کو نرمی اور محبت سے چھوا۔ کیوں؟ آرزو چونک کے بولی تھی۔ وہ تو بڑے آرام سے اس کی ساری باتیں مان رہا تھا۔ مصیبت پر مصیبتیں نہیں آتی وائٹ روز، اس کی ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے چمکتی آنکھوں سے بولا۔ آرزو چند پل اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی، اور جب سمجھا تب ماتھے پہ تیوری چڑھائے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو کہہ رہے تھے میں سب برداشت کر لوں گا، اب کہہ رہے ہیں میں مصیبت ہوں، منوس مارے کالا من۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی جمائی تھی۔ ایسے مت بولا کرو، وہ آنکھوں میں بے چینی بھرے بولا۔ وہ کیا بتاتا ہے سامنے بیٹھی آفت کو، جب بھی وہ یہ الفاظ منہ سے نکالتی ہے بہت کیوٹ لگتی ہے، اور وہ اس کے دل کو ہمیشہ بے ایمان کر دیتی ہے۔ اور نتاشا، وہ لب کاٹتے بولی۔ اس کے لہجے میں اداسی اور بے چینی تھی۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا۔ جلن ہو رہی ہے کیا؟ نرمی سے جھکتے اس کے لبوں کو چھوتے وہ آہستہ گمبھیر آواز میں بولا۔ ایک سرور سا اس کے اندر اتارا تھا دل پر، جیسے راحت کے ٹھنڈے قطرے پڑ گئے ہوں۔ ہرگز نہیں، جلے میری جوتی۔
وہ بجلی کی تیزی سے بولی۔ دانیال نے لب دباتے کہا روکا۔ وہ واقعی آفت تھی، کتنی تیز تھی وہ کہ پل میں عادت لگا دی، پل میں دیوانہ بنا لیا اور رخ پھیر گئی تھی۔ دانیال نے ماتھے پر بل ڈالے اس کی حرکت کو دیکھا۔ اسے شدید ناگوار گزرا تھا اس وقت اس کا رخ پھیرنا۔ مریدان محبت کو فقط دیدار یار ہی کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ وہ جھکتے سحر طاری کرتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھا گیا۔ اس کی ادا کمال کی تھی۔ آرزو خان کھو سی گئی، اس کے طلسم میں اترتی گئی۔ وہ بے ساختہ آگے ہوتی اس کے گال پہ نرمی سے لب رکھ گئی۔ دانیال سفیر خان کے دل کو راحت بخش گئی۔ اس کے وجود میں سروریت کا نیا جہاں آباد کر گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی کمر پہ گرفت کرتا اس کی شہرک پہ سلگتے ہونٹ رکھ دیا۔ آرزو خان کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔